مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، جس سفر کی آج ہم نے بات کرنی ہے، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا سفر ہے جو مغفرتوں کا سفر ہے، جو رحمتوں کا سفر ہے، جو عنایتوں کا سفر ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ سفر کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہماری روحوں نے بہت پہلے کر لیا ہے۔ جب یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج سے تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے، مور دین 5000 ایئرز تقریباً ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو مکے میں آبادی بھی نہیں تھی، صرف کعبہ کی تعمیر آپ نے کی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام تمہاری آواز کو پہنچانا ہے۔ تو اس صفا کی جو پہاڑی ہے نا، حضرت ابراہیم صفا کے قریب جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اے لوگو، اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہماری آواز ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں پہنچتی ہے۔ بیفور 5000 ایئرز، 5000 سال پہلے وہ آواز پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے سب نے سنی۔ اچھا، جو اس وقت لوگ تھے صرف انہوں نے نہیں سنی، بلکہ جتنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے انہوں نے بھی سنی، باپ کی پشت میں جو بچے تھے انہوں نے سنی، بلکہ جو عالم ارواح میں روحیں تھی انہوں نے بھی سنی۔ اور روایتوں میں آتا ہے اس وقت جن جن لوگوں نے یا جن جن روحوں نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہی، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے جتنی بار لبیک کہی وہ بندہ اتنی بار حج کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی حج کر چکا ہے تو اسے مبارک ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اور جو جا رہا ہے اسے بھی مبارک ہو، اور جس نے زیادہ بار حج کیا، سبحان اللہ، تو اس کی روح نے اتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو یہ وہ حج کا سفر ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، جس پر عنایت ہو، جس پر خاص مہربانی ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی فضیلت حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حج پہ جائے نا تو اس سے دعائیں کروایا کریں، واپس آئے تو جیسے ہی آئے تازہ تازہ فوراً اس سے دعا کریں، کیونکہ وہ جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو کیسا سفر ہے، سفر پر تو مغفرت ہے، سفر پر تو عنایت ہے، لیکن اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہ ہوگی، نہ حساب ہوگا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن اگر اس سفر میں نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ مکے مدینے میں موت آ جائے تو اس سے زیادہ مبارک جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جب موت آئے تو ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان والی، عافیت والی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع جو ہے وہ ہم سب کا مقدر فرما دے، سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک، حاجیوں کی فضیلتیں تو کتنی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے۔
اور مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا، اس دن اللہ کریم بہت خاص رحمت نازل فرماتا، اور ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کریم آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے عرفہ کے دن، اور اللہ پاک فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے میں ان سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو۔ یہ وہ خاص دن ہے جس دن سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے، جس دن خاص رحمت الہی کی یوں سمجھیے کہ بارش ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ والوں کا حج کیسا ہوتا تھا، اللہ والوں کی رکت اور انداز کیسا ہوتا تھا، وہاں جا کے ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی، اللہ ان کیفیات کا ہمیں ذرہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین ایک ایسی عظیم ہستی جو بڑے اولیاء کے سردار ہیں، اہل بیت سے ہیں، ایک بار آپ نے احرام پہنا اور حج کی نیت کرنے کا وقت جب وقت آیا تو آپ نے لبیک نہ پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضور لبیک پڑھیں، نیت کے لیے لبیک ضروری ہے۔ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں لبیک کہوں اور سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، اور آپ کہتے ہیں جب لبیک پڑھتے آپ کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ والے اتنے نیک مگر جب حرمین طیبین جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے، ان کی کیفیات بدل جاتی تھی۔ مگر آج ہم نے دیکھا ہے لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنی عظیم سعادت تمہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں 25-30 لاکھ لوگ ہی حج پر جا سکتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے جس دن 9 ذوالحجہ آتا ہے 25-30 لاکھ لوگ تو عرفات میں ہوتے ہیں، مگر 200 کروڑ مسلمان جو ساری دنیا میں بستے ہیں، سب کے دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ ہر آنکھ، ہر کان اور ہر دل گویا عرفات کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج خاص رحمت الہی ان حاجیوں پر برس رہی ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے ان حاجیوں نے ہمیں یاد رکھا ہوگا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہاں دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، جس کو عرفات کی حاضری مل جائے، جس کو حج کا سفر مل جائے، اسے تو سر شرم سے جھکا کر رکھنا چاہیے، سارا سفر ہی بڑے ادب و ذوق سے کرنا چاہیے کہ اس بڑی کرم نوازی کا تو میں قابل نہ تھا۔ ایک اور واقعہ سنیے، بزرگوں پر کرم نوازی بھی کیسی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی باتیں بھی کتنی نرالی ہیں۔ سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا اور 2 رکعت نماز طواف پڑھی، اور اس کے بعد کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے گھر میں تو بندہ اسے ہی بلاتا ہے نا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں مکے بلایا گیا ہے، مدینے بلایا گیا ہے، کعبہ دکھایا گیا ہے، تو رب نے تجھ سے محبت فرمائی ہے، رب نے تجھے قبول کر لیا ہے، تو پھر گھبرانا کیسا؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ مبارک سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور پھر کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کچھ لوگ حرم میں بیٹھے صرف کعبہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو صرف نظر کرتا ہے کعبے پر، 20 رحمتیں اللہ کی ان پر بھی نازل ہو رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مکہ پاک جانا، مدینہ طیبہ جانا، فضول وقت نہ گزارنا، حرم پاک میں گزارنا، طواف میں گزارنا، عبادت میں گزارنا۔ اور دیکھو مکہ پاک میں بالخصوص طواف اور عمرہ یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز اپنے وطن میں پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں،
मगर आप तवाफ नहीं कर सकते, आप सई नहीं कर सकते, आप उम्रा नहीं कर सकते, तो कोशिश ये कीजिए इतने मजबूत होकर जाएं, ऐसी तैयारी करके जाएं कि ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें और हज के बाद ज्यादा से ज्यादा उम्रे करें। और सुनिए, बहुत सारे लोग मुझे वो भी सुन रहे हैं जो उम्रे पर जाते रहते हैं, कभी टारगेट करके जाया करो कि कम से कम मैंने 50 तवाफ करने हैं। 50 तवाफ की फजीलत सुनिएगा। जब भी लफ्ज तवाफ की बात होगी ना, तो 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। एक चक्कर का एक तवाफ नहीं है, 7 चक्कर आपने कंप्लीट किए तो एक तवाफ हुआ। तो 50 तवाफ ऐसे करने हैं कि 7-7 चक्कर के 50 तवाफ। हदीस पाक में आता है कि जिसने 50 मर्तबा तवाफ किया, गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। अच्छा, ये फजीलत सिर्फ हज के लिए नहीं है। अब रमजान में कोई जा रहा है 15 दिन 20 दिन, रबीउल अव्वल पे जाते हैं, पूरे साल में जाते हैं, तो जब भी अब अगली बार उम्रे पे जाना ना, तो 50 तवाफ का टारगेट लेके जाएं। वरना अगर उम्रे पे जाएं तो ये फजूल बातें, घूमना फिरना छोड़ें और खूब तवाफ करें और ये फजीलत जो है वो हासिल कर लें। तो अब हज और उम्रा पे जो जाते हैं उनके लिए नीयतें लिखी हैं किताबों में, और अमीर अहले सुन्नत ने तो कमाल किया है। मैं ज़ाहिर है कि बहुत तफसीली हज का तरीका तो बयान नहीं कर सकूंगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ हाइलाइट्स भी देता जाऊंगा और मैं कहूंगा कि किताब रफ़ीकुल हरमैन ये अपने साथ जरूर रखें। तो ये किताब इंशाल्लाह आपको, वाकई इसका नाम ही रफ़ीकुल हरमैन है, रफ़ीक रहेगी आपके सफर के, तो कदम कदम पर आपको काम देती रहेगी। एक से ज्यादा किताबें ले लें ताकि दूसरों में तकसीम भी कर सकेंगे। तो रफ़ीकुल हरमैन किताब जो है उसमें स्टार्ट में ही अमीर अहले सुन्नत ने हज और उम्रे पर जाने वालों की 56 नीयतें लिखी हैं। अच्छा, नीयतों का मैं कमाल आपको बता देता हूं कि मिसाल के तौर पे रिवायतों में आता है कोई बंदा अपने घर से नमाज पढ़ने चले, हर एक कदम पर उसे नेकी मिलेगी और हर दूसरे कदम पर गुनाह मुआफ होगा। मगर सैयदी आला हजरत फतवा रज़विया में आपने 40 नमाज की लिए मस्जिद के लिए जाने के लिए नीयतें लिखी हैं। आप फरमाते अगर कोई ये नीयतें कर ले और घर से मस्जिद को जाए तो अब हर कदम पर उसे 40 नेकियां मिलेंगी। ये नीयतें हैं जो मल्टीप्लाई कर देती हैं आपके नेक काम को। तो अमीर अहले सुन्नत ने 56 नीयतें लिखी हैं। मैं चंद उसमें से पढ़ देता हूं ताकि माइंड सेट हो जाए कि वाकई नेकियों की कितनी प्यारी प्यारी नीयतें हो सकती हैं। सबसे पहली नीयत जो हज के लिए होनी चाहिए, उम्रे के लिए होनी चाहिए, कि सिर्फ रिजाए इलाही के लिए हज करूंगा। असल मकसद ये हो कि अल्लाह की रिजा के लिए हज करूंगा। दूसरी, सुभान अल्लाह, इस आयत मुबारक पर अमल करूंगा। वो अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी हुक्म कुरानी पर अमल करने के लिए हज करूंगा। सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी में हज करूंगा। आका की सुन्नत भी है ना, तो प्यारे आका की पैरवी में हज करूंगा। चौथी नीयत, माँ बाप की रजामंदी ले लूंगा। हाँ, जिस पर हज फर्ज हो गया है वो अगर माँ बाप इजाजत नहीं भी देते तो उसको हज करना होगा। शौहर भी अगर इजाजत न दे तो बीवी को हज करना है तो वो कर सकती है। नफली हज के लिए माँ बाप की इजाजत भी जरूरी है और बीवी के लिए शौहर की इजाजत भी जरूरी है। अलबत्ता ये बाज़ औक़ात लोगों के ज़हनों में होता है कि जनाब माँ बाप पे हज नहीं किया तो मैं कैसे हज कर लूं। हज हर इंडिविजुअल पर अलग अलग फर्ज है। पैसे मेरे पास हैं, इस्तिताअत मेरे पास है, माँ बाप के पास नहीं है, तो मुझ पर फर्ज हो गया, तो मैंने हज करना होगा। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, इससे बड़ी क्या सआदत होगी कि माँ बाप के साथ हज बंदा करे। और यहाँ एक मशवरा भी दे देता हूँ, कुछ लोग एक और भी मिस्टेक तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक काम क्या करते हैं कि माँ बाप को हज पे भेज देते हैं। बैरून मुल्क में मुझे कई लोग सुन रहे होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी ये बड़ा करते हैं कि बाहर से पैसे भेजा और अम्मी अब्बू को हज पे भेज दिया। अब अम्मी अब्बू की उम्र 75 साल हो गई है और आपने उनको अकेले हज पे भेज दिया। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो खुद जाएं अपने माँ बाप के साथ, उन्हें अकेला ना भेजें। हमने कई बूढ़े लोगों को परेशान होते देखा, तकलीफ में देखा, रास्ता नहीं ढूंढ सकते, बात नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सआदत देना चाहते हैं तो एक खादिम बनकर खुद भी जाएं, माँ बाप की व्हील चेयर चलाएंगे, उनको साथ पकड़ के तवाफ करवाएंगे। सुभान अल्लाह, माँ की दुआ मिल गई तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो अगर हो सके तो बूढ़े बुजुर्गों को अकेला ना भेजें, जरूर घर का कोई फर्द जवान साथ जाए ताकि ये जो सफर है इसमें उनके लिए आसानी रहे। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत नीयतें हैं, ये नीयतें करें। और इसमें माशाल्लाह एक और बड़ी प्यारी नीयत यह है कि हाजत से जायद तोशा, यानी अखराजात रखकर रुफका पर खर्च और फुकरा पर तसद्दुक यानी खैरात करूंगा। ऐसा करना हज मबरूर की निशानी है। सब चाहते हैं ना हज मकबूल मिले। मबरूर हज, और मबरूर उस हज और उम्रे को कहते हैं जिसमें खैर और भलाई हो, कोई गुनाह ना हो, दिखावा ना हो, सुनाना ना हो, लोगों के साथ एहसान करना,
کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، سلام پھیلانا، خوش خلقی سے پیش آنا، یہ سب چیزیں ہیں جو حج کو مبرور بناتی ہیں، مقبول بناتی ہیں۔ تو اللہ نے توفیق دی ہو تھوڑے پیسے زیادہ رکھیں کہ وہاں لنگر کروں گا، اپنے ساتھی حاجیوں پر کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہوں گا، کوئی غریب مل گیا تو اس کی مدد کروں گا، اور کچھ چیزیں ایکسٹرا رکھ لیں، ایک احرام ایکسٹرا رکھ لیں، چپل کی جوڑی ایک دو ایکسٹرا رکھ لیں، آپ کتاب رفیق الحرمین تھوڑی سی زیادہ رکھ لیں، کھانا اگر آپ اس طرح کی کوئی نمکو وغیرہ لے رہے ہیں تھوڑا سا رکھ لیں کہ چلو کسی حاجی کو ضرورت پڑی احرام کی، احرام پیش کر دوں گا، چپل پیش کر دوں گا۔ آپ اس نیت سے جب لے کے جائیں گے تو یہ حج مقبول کی نشانیوں میں سے ہے کہ حاجت سے زائد کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ تو جناب یہ ہو گئی بات کچھ نیتوں کی۔ اب آئیے، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ سے میں کچھ دہرائی کرواؤں گا، اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ حج کا علم، یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 پلرز آف اسلام، بنیادی ارکان اسلام کے 5 ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور کلمہ پاک کہہ لیں یا توحید پر اقرار کرنا، ایمان لانا۔ تو بہرحال یہ جو حج ہے یہ ہمارے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو حج یاد رہے 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے یا یورپ سے لوگ جو میقات کے باہر رہتے ہیں وہ عموماً حج تمتع کرتے ہیں۔ میں تینوں حجوں کی تھوڑی تھوڑی بات بتا دیتا ہوں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں حلق وغیرہ کرانے کے بعد۔ اب آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں وقت گزارتے ہیں اور حج پر جانے سے پہلے یعنی منی عرفات جانے سے پہلے پھر احرام پہنتے ہیں اور اب حج کرتے ہیں۔ یہ آسان حج ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع۔ اور یہ حج کرنے والا کہلاتا ہے متمتع۔ حاجی کو کہتے ہیں متمتع۔ مشکل ہے، تمتع کرنے والا، آسان کر دو۔ دوسرا حج ہے حج افراد۔ اس میں حاجی ایک ہی باری میں حج کا احرام باندھتا ہے۔ یہ نارملی یہ حج جو ہے مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، ادھر رہنے والے وہ حج افراد ہی کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے احرام پہنتے ہیں اور مینا چلے جاتے ہیں۔ اگر اب پاکستان سے کوئی حج افراد کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ حج کا احرام باندھے گا، عمرے کا نہیں۔ کس کا احرام باندھے گا؟ حج کا۔ اور اس کا احرام کھلے گا کب؟ جب حج کا سارے اراکین وہ پورے کر لے گا، منی عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی۔ اب حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، تو بہرحال اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا، یعنی حج کے بعد اس کا احرام کھلے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، تیسرا حج کیا ہے؟ وہ ہے حج قران۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، اور وہ کون سا حج کیا؟ حج قران۔ اچھا، حج قران افضل بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، مشکل بھی ہے۔ کہتے جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو حج قران کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہم 2 چیزوں کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، عمرے کا اور حج کا۔ ٹھیک ہے، اب عمرے اور حج کا جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ جا کر عمرہ تو کریں گے مگر احرام نہیں اترے گا، آپ حج تک احرام میں ہی رہیں گے۔ اور پھر حج کرنے کے بعد منی عرفات کے معاملات، رمی جمرات، قربانی کے بعد، حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام اترے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 قسم کے حج ہیں۔ تو اب نارملی مشورہ ہم یہ دیتے ہیں کہ جس کی فلائٹ آخری ہے، آخری میں جا رہا ہے، بالکل 4-5 دن بعد ہی حج ہے، 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ کی فلائٹ ہے، تو اب اگر وہ ہمت کر کے حج قران کر لے تو عام لوگوں سے 4-5 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا، لیکن اس کو حج قران کا ثواب مل جائے گا۔ جو شروع کی فلائٹوں سے جا رہے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اتنا لانگ ٹرم میں احرام باندھ سکیں، تو وہ پھر حج تمتع کر لیں۔ اور میرا ایک اور مشورہ رہتا ہے کہ جو پہلی بار جا رہا ہے نا وہ حج تمتع ہی کرے، پہلے پریکٹس ہو جائے اس کو کہ کیا کیا پرابلمز آتی ہیں احرام کی، کس طرح پابندیاں ہیں، کتنا لمبا سفر ہے۔ تو اگلی بار انشاءاللہ کبھی زندگی میں جائیں، تھوڑا تجربہ ہو جائے تو پھر حج قران کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ تو یہ 3 نیتیں ضرور یاد رکھیں۔ اب اس میں ایک بڑی مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایک اور پتہ نہیں دل میں بڑی تکلیف ہے اس بات کی کہ لوگ 10-10 لاکھ، 12-12 لاکھ، 15-20 لاکھ کا بھی حج کرتے ہیں اور 35-40 دن کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، مگر 2-3 گھنٹے تربیت کے لیے نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ایسی مسٹیک کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں ایک بار جدہ جا رہے تھے، میرے ساتھ ایک حاجی بیٹھے تھے، میں نے بھی احرام پہنا تھا، انہوں نے بھی احرام پہنا تھا، تو میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کر لی؟ کر لی۔ میں نے کون سے حج کی نیت کی؟ تو میرا منہ دیکھنے لگے، بولے کون سا حج کیا ہوتا ہے بھائی؟ حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کیا نیت کی ہے؟ حج کی نیت کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے حج کی نیت کی ہے؟ کہہ رہے ہاں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے ان کا کون سا حج ہو گیا؟ حج افراد۔ کون سا حج ہو گیا؟
اور حج میں ابھی 25-30 دن باقی ہوں، تو اب اس کا مطلب اس کا احرام عمرہ کر کے نہیں اترے گا. اچھا وہ جا کر کرتے تمتع ہیں، کیونکہ سنا تو یہی ہوتا ہے کہ جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حلق کروانا ہے، احرام اتار دینا ہے، لیکن نیت کون سی کر کے آئے؟ حج افراد کی. تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے، دم ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت لینا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے کون سی نیت کرنی ہے اور کس نیت سے ہم نے احرام پہننا ہے. تو بہرحال یہ ہو گئی کچھ نیت کی باتیں. کچھ سامان کی بات کر لیتے ہیں کہ جب ماشاءاللہ، اور جو میں سامان والی باتیں بتاؤں گا نا آپ کو، یہ باتیں آپ کو نارمل ٹریول میں بھی کام آئیں گی. تو کوشش یہ کریں، دیکھیں خاص طور پہ حاجی کے لیے، ٹریولر کے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے. حج میں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ نارملی معلم کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس ہوتا نہیں. ورنہ اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کریں، اپنے پاسپورٹ کو بہت زیادہ کیئر کریں، سنبھالیں. کچھ ضروری دستاویزات کو اسکین کر لیں، اس کی پکچرز لے لیں. پاسپورٹ کی تصویر لے لی، حج ویزا کی تصویر لے لی، اپنے شناختی کارڈ کی تصویر رکھ لی، اپنی ٹکٹ کی تصویر رکھ لی، معلم کے کارڈ کی پکچرز لے لی. جو آپ کو حج سے پہلے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں نا، ان سب کو تصویریں لے لیں. اسکین تو ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل سے تصویریں لے لی. اور یہ تمام تصویریں کسی فولڈر میں اپنے پاس بھی سیو کر لی، کسی گھر کے فرد کو بھی دے دی. خدا نہ خواستہ وہاں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کسی کو فون کر کے وہ تصویریں واٹس ایپ پہ اپنے پاس منگوا سکتے ہیں. تو ضروری ڈاکیومنٹس ہمیشہ اسکین ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کی اسناد ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں، زندگی کے جتنے قیمتی ڈاکیومنٹس ہیں نا، اگر کہیں سنبھال کے رکھیں تو بھائی جان اس کو اسکین بھی کر لیں. کبھی آگ بھی لگ سکتی ہے، کبھی چوری بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کاپی نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس کو کیسے پروف کرو گے؟ تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. اس کو اسکین کر کے رکھ لیں، اس کی پکچرز لے کے کہیں فولڈر میں سنبھال کے رکھ لیں. دوسری مین چیز ہوتی ہے آپ کا بیگ. بیگ مضبوط نہیں ہے نا تو آپ کا سفر ڈسٹرب ہو جائے گا. بیگ کی بہت ساری قسمیں، لیکن آج کل ماشاءاللہ یہ جو 4 ویل والے بیگ آئے ہیں، یہ ایک تو ٹرالی بیگ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور جس کے 4 پہیے ہوں اور مضبوط لیں. بیگ میں کنجوسی نہ کریں. میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم 20 لاکھ کا حج تو کرتے ہیں، بیگ چاہتے ہیں 3000 سستا مل جائے. بیگ مہنگا لیں، ورائٹی والا لیں، اور اس نیت سے لیں کہ انشاءاللہ 12 بار مدینے لے کے جاؤں گا. ایک ہی حج تھوڑی کرنا ہے یار انشاءاللہ، ایک ہی بار مدینہ تھوڑی جانا ہے، وہاں جا کے تو 12 بار لے کر آنی ہے نا اجازت. تو بھائی ایسا خرچہ کرو کہ 12 بار آپ کے ساتھ حج کرے، وہ 12 بار آپ کے ساتھ مدینے جائے. وی آئی پی اچھی کوالٹی کا بیگ لے تاکہ آپ کو موومنٹ میں، چلنے میں، پھرنے میں آسانی رہے. نمبر 1. دوسری چیز جس پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے وہ ہے چپل. اگر آپ نے چپل 2 پٹی والے چپل، چونکہ احرام میں ہم پہن سکتے ہیں نا، تو 2 پٹی والے چپل بہترین کوالٹی کے لیں. 500 روپے مہنگا لیں، کیونکہ اس چپل کے ساتھ پہن کر آپ نے میلوں چلنا ہے. اور اگر اس چپل نے کاٹ لیا نا آپ کو تو سارا سفر آپ کا گیا. اب آپ پیر پہ زخم پڑ گیا ہوگا. میں نے چھالے پڑتے ہوئے دیکھے لوگوں کو، آبلے پڑتے ہوئے دیکھے. بیسٹ چپل لیں. اب چپل کو کیسے فرینڈلی کرنا ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں. تیسری، بیسٹ کوالٹی کا احرام لیں. احرام میں بھی کنجوسی نہ کریں، یا سستا والا دکھاؤ، نہیں، سب سے اچھا والا دکھاؤ. احرام پہننا ہے بھائی، پہلے تو روتے ہیں احرام کب ملے گا. اب احرام مل رہا تو اچھا والا لو تاکہ آپ پہن کے اور کمفرٹیبل فیل کرو. احرام لیتے وقت ایک غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ احرام لیا اور بیگ میں رکھ لیا. کچھ لوگ تو ایئرپورٹ پہ اور کچھ لوگ جہاز میں احرام کھولتے ہیں، یار جہاز میں پہن لیں گے. اب جب کھولا تو پریشان ہیں، اور اس کی ان کی سائز کا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ لمبے ہوتے ہیں، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ہیلدی ہوتا ہے. اب احرام ہی نہیں آ رہا، پریشان. اب کس سے دوسرا احرام مانگے؟ اچھا، دوسرا احرام پہ عموماً کلف لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ رائٹ اوے جس دن پہننا اسی دن کھولیں گے نا، تو کلف والا کپڑا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی باڈی پر ٹچ ہوگا تو آپ کو مزہ نہیں دے گا. تو بیسٹ یہ کہ اچھی کوالٹی کا کاٹن کا ایک احرام لے لیں اور ایک تولیے کا احرام لیں. اور ان دونوں احرام میں خاص طور پہ جو کاٹن کا احرام لیں اس کو دھو لیں تاکہ وہ اور سافٹ ہو جائے گا، آپ کی باڈی کے لیے اور کمفرٹیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی دیکھ لیں کہ وہ احرام میں آپ کا جسم تو نہیں چھلک رہا، کیونکہ اگر ستر کی جگہ چھلک رہی ہے تو وہ جائز بھی نہیں ہوگا. پانی پڑتا ہے وضو کا تو جسم چھلک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا موٹا اچھی کوالٹی کا کاٹن، اچھی کوالٹی کا تولیے کا احرام لیں. اپنی سائز کو چیک کر لیں. اور اگلا جو ہے بیلٹ. بیلٹ بھی کئی قسم کے آتے ہیں، لیکن یہ جو ٹریولر بیگ آج کل آتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی بیلٹ لیں جس میں آپ کا موبائل فون، آپ کی مسواک، کچھ پیسے، آپ کوئی بھی ضروری چیز رکھنا چاہتے ہیں، اتنی جگہ تو ہو تو آپ اس کو رکھ سکیں گے. اور آپ کو باندھنا اس میں ذرا آسان ہوتا ہے، اس کو کھولنا باندھنا آسان ہوتا ہے جب یہ ٹریولر بیگ ہوتا ہے. اس کا بکل ہوتا ہے جس کی طرح آرام سے آپ باندھ لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی اچھی کوالٹی کی لینی ہیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بڑا آسان رہے. زندگی کا اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کا پارسل نہیں لینا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی کہے گا یار یہ دوائی لے جائیے گا، ہمارے فلاں رشتہ دار پہلے گئے ہوئے ہیں تو یہ جناب ان کے لیے مٹھائی لے جائیے گا، فلاں چیز لے جائیے گا. ہم نے بڑے حادثے ہوتے دیکھے ہیں.
جے جائے کہ جب تک آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، یہ چھوٹا موٹا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا بھروسہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی جو وہاں ممنوع ہے تو آپ کئی برسوں کے لیے جیل میں جا سکتے ہیں، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں میں اس پہ اتنا بھروسہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو بتا، اول تو میں لیتا نہیں کسی سے چیز۔ اگر کسی نے کہا نا کہ بھائی مثال کے طور پہ فلاں دوائی لے جانی، اب بہت کلوز بھی ہے، منع بھی نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں دوائی کا نام بتا دو، میں خود اسٹور سے لے لوں گا۔ 500 روپے کی دوائی میں لے لوں، وہ زیادہ اچھا ہے، پتہ نہیں اس کی دوائی میں بھائی شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کسی نے دی ہو، ہمیں جو دے رہا ہے اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اول تو ٹریول کے دوران کسی کا سامان نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو اپنی کسٹم خود کر لیں، اپنے گھر میں کھول دیں اس کے سامان کو، ایک ایک چیز خود چیک کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آ جائیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ہر سفر میں کام آئیں گی، مگر حج کے سفر میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایئرپورٹ پر آپ کو کوئی جا رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے، ذرا میرا بیٹا بیگ پکڑ لے، بیگ میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، یہ بہت اچھی نیکی ہے کسی کا سامان اٹھانا، لیکن مہربانی کر کے ایئرپورٹ پہ یہ کام مت کیجیے گا۔ ایئرپورٹ کے بعد آپ بے شک مینا عرفات میں جس کا بیگ اٹھانا اٹھاتے رہیں، اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ یہ ایئرپورٹ کے معاملات جو بڑے رسکی ہیں، اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ اچھا جناب، اب آ گیا معاملہ، کچھ سامان پر بات ہو گئی، اب ہم احرام باندھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے ہمارے شہر کے لوگوں کا؟ ان کو احرام سے بڑی، ایک طرح سے جملہ تو اچھا نہیں ہے کہ کوفت ہوتی ہے، وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، اور جلدی احرام اتارنے کے چکر میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ یعنی اگر آج آپ احرام کو صحیح باندھنا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کر لیں، آپ کا حج آسان ہو جائے گا، مزہ آئے گا آپ کو حج۔ یعنی ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حج قران بھی مشکل نہیں لگتا، کیونکہ وہ احرام میں بھی ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ لیکن جب آپ کو احرام معاذ اللہ کاٹ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے جلدی اتارو اس کو، تو پھر آپ مزیدار طریقے سے حج نہیں کریں گے۔ تو احرام فرینڈلی کیسے بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو احرام کے ساتھ عادی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جناب والا تہبند نہیں باندھ سکتے۔ گاؤں کے لوگ تو تہبند پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو احرام میں بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ تہبند کی ہوتی ہے، یا کھل نہ جائے، سنبھالوں کیسے۔ تو آج اتنا آسان میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ تہبند باندھنا پراپر سیکھ جائیں گے، اصل چیز تہبند ہے، اوپر کے تولیے کا اتنا ایشو نہیں ہے، اصل یہ تہبند ہے جس کو آپ کو باندھنا ہے۔ احرام کو پہلے چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ احرام کا سائز چیک کیسے ہوگا کہ یہ سائز میرے پراپر ہے کہ نہیں۔ اپنی ناف سے 3-4 انچ اوپر کا کنارہ رکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ میرے پیروں کے کنارے تک جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ سائز اوکے ہے، یہ مجھے اوکے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ناف پہ رکھیں پہلے ہی وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، جب آپ فولڈ کریں گے تو وہ اور اوپر آ جائے گا اور بڑا عجیب و غریب، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ جناب پیروں کے بھی کئی 2-4 فٹ نیچے جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ نے بڑا احرام لے لیا ہے۔ تو یہ سائز اوکے ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میں اس کو ناف سے اوپر رکھ رہا ہوں اور یہ میرے پیروں کو ٹچ کر رہا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کناروں کو آپ نے آپس میں ملانا ہے، بالکل سارے بل کھول دیں، اور آپ نے یہ دیکھ لیں اوپر کوئی بل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سمپل۔ یہ دونوں کناروں کو آپ ملا لیں، آپ نے ملا لیا۔ اب یہ والا جو حصہ ہے اس کو ٹائٹ کریں، جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اپنی باڈی کے حساب سے، پھر دونوں کو پکڑیں، ایک بار ادھر لے آئیں، اب ان دونوں کو واپس پکڑیں، دوسری بار ادھر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، 1 بل دے دیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں تو نارمل چلے، طاق عدد بھی ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے احرام باندھا ہے نا، مجھے کسی بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا کمفرٹیبل ہے۔ اچھا، یہ جو ہم فلیپ کر کے احرام باندھتے ہیں نا، اس کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ پتہ کیا غلطی کرتے ہیں، جیسے نہانے کے بعد تولیاں باندھتے ہیں، وہ اس طرح احرام باندھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ یوں باندھتے ہیں۔ اب یہ والا جو آپ نے احرام باندھا نا، یہ اس میں بڑے پرابلم ہے۔ ایک تو یہ ٹکے گا نہیں، دوسرا پرابلم یہ کہ آپ کو چلنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو پورا لپیٹ لیا اپنے آپ کو، تو یہ آپ کو آپ کے پیروں کی موومنٹ کو بھی روکے گا۔ لیکن جب آپ یہ فلیپ والا جو میں نے احرام باندھنے کا آپ کو طریقہ بتایا، اب آپ دیکھیں گے پہلے میں آپ کو سکھا رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا، اب میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں، اب میں اپنے لیے باندھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے واش روم سے فارغ ہوا ہوں، میں نے وضو وغیرہ کیا ہے، یا احرام بعض اوقات کیا کہتے ہیں ہلکا ڈھیلا ہو جاتا ہے تو پھر ٹائٹ کرنا ہے، تو اب آپ باتوں باتوں میں ہم احرام باندھ لیں گے۔
اور انشاءاللہ 25-30 سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ احرام بن گیا. اب یہ احرام بن گیا, اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب یہ آپ کا فلیپ وائز ہوگا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پیر اٹھائیں گے نا تو اس کی موومنٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا, تیز ہوا چلی تو یہ ایک فلیپ اوپر بھی ہو گیا تو یہ نیچے والا فلیپ آپ کی, یہ نیچے والا جو حصہ ہے آپ کی پردہ پوشی بھی کرے گا, ستر بھی نہیں کھلے گا. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. جب آپ یہ احرام باندھ لیں گے اس طرح پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں, دوبارہ میں کھول کے باندھ لیتا ہوں. تو اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ احرام جب آپ باندھیں گے نا, دونوں کنارے پھر ملائیں گے, ٹھیک ہے جناب, پھر اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے. اچھا, اب یہ جب آپ باندھ لیں گے نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ احرام ابھی سے باندھیں, ٹھیک ہے. حج والے دن یا یہاں سے جاتے ہوئے نہیں, آپ اگر 15 دن فلائٹ پہ باقی ہیں احرام لے لیں اور اس کو باندھیں, اور باندھنے کے بعد کوشش کریں کہ رات کو اکیلے سوتے ہیں بیڈ روم میں, آپ اس کو بیٹھ کے سوئیں, آپ اس کو اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں. تو جب آپ یہاں عادی ہوں گے نا تو پھر آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ یہاں بھی تو پہن کے, ہم چونکہ پہنتے ہی وہاں پر ہیں تو پھر ہمیں بڑی ٹینشن رہتی ہے کھل نہ جائے, وہ نہ ہو جائے. اچھا, پھر یہ بیلٹ جو ہے یہ احرام کو روکنے کی نیت سے نہیں باندھنا چاہیے. یہ بیلٹ باندھنا چاہیے کہ میں اس میں ضروری سامان رکھوں گا, تو اس نیت سے بیلٹ رکھنے کی اجازت ہے. تو اب آپ بیلٹ لے لیں. یہ والے بیلٹ میں فائدہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ضروری سامان موبائل فون وغیرہ آ جائے گا. موبائل فون کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قیمتی فون ہے تو ایک چھوٹا فون بھی ساتھ لے لیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو حرم شریف میں دیگر جگہوں پر ظاہر ایمرجنسی فون ہی ریسیو کرنا ہے, حرم میں اور کعبے کے سامنے بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ براؤزنگ تو نہیں کرنی نا. تو اب آپ نے وہاں پر یہ موبائل گھر میں ہوٹل میں رکھ دیں, ورنہ بعض اوقات ہم نے کیا دیکھا, قیمتی موبائل سارے پیسے ساری قیمتی چیزیں اس میں رکھی, وضو کرنے گئے واش روم پہ بیلٹ اٹھا کے رکھ دیا, واپس آئے تو بیلٹ ہی غائب. اب بندہ تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو بیلٹ میں نہ زیادہ پیسے لے کے جانے ہیں, صرف ہوٹل کا کارڈ رکھ لیں, 25-50-100 ریال رکھ لیں جو آپ کو کھانے پینے کے لیے ضرورت پڑے گی. باقی اپنے روم میں سامان رکھیں, ایک چھوٹا موبائل ساتھ لے جائیں جو آپ کو ضروری کالز کے لیے کام آئے. قیمتی موبائل بھی آپ نے اپنے ہوٹل میں ہی رکھنا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں یہ جو اوپر کی چادر ہے. اچھا, ضروری نہیں ہے آپ نیچے بھی تولیہ پہن سکتے ہیں, اوپر بھی تولیہ پہن سکتے ہیں, نیچے بھی لٹھا پہن سکتے ہیں, اوپر بھی لٹھا پہن سکتے ہیں. لیکن یہ کمبینیشن کام کیوں آتا ہے کہ نیچے جب یہ لٹھا ہوتا ہے نا تو آپ کے لیے ایزی رہتا ہے, کاٹن ایزی رہتا ہے, اور اوپر ہم یہ اس لیے تولیہ پہنتے ہیں کہ گرمیوں کے دن ہیں, پسینہ بہت نکلتا ہے, تو پسینہ اس میں جذب ہو جائے گا, یہ پسینے کو چوس لے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کو کاٹن کا پہنیں گے, پسینہ نکلے گا تو آپ کی باڈی نظر بھی آئے گی. اچھا, وہ بار بار اڑتا بھی ہے, پتلا ہوتا ہے نا تو بار بار گرتا ہے. یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے لپٹ جاتا ہے, تو آپ کو نماز وغیرہ میں بھی انشاءاللہ اس میں آسانی رہے گی. تو یہ ہو گیا احرام. تو اس میں اگر آپ 2 سیٹ لے لیں, ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا, تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان سے پہن کے جائیں گے تو ایک نیا احرام پہن لیں گے, اور جب انشاءاللہ حج کے لیے مینا عرفات جائیں گے تو وہ دوسرا نیا پہن لیجئے گا. یہ بھی ساتھ لے جائیے گا. یاد رکھیے مینا کیا لے جانا ہے وہ میں انشاءاللہ حج کے دن بیان کروں گا تو بتا دوں گا آپ کو. تو یہ آپ کا احرام باندھنے کا طریقہ ہو گیا, اور اب انشاءاللہ آپ کی حج کے لیے روانگی ہوگی. اور جب انشاءاللہ آپ یہاں سے مکہ پاک کے لیے روانہ ہوں گے تو یاد رکھیے جن کی جدہ فلائٹ ہے احرام انہوں نے ہی پہننا ہے. مدینہ فلائٹ والوں کو تو پھر انشاءاللہ مدینے سے احرام باندھنا ہوگا. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ جدہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب جدہ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے ان کا تو معاملہ کچھ الگ ہے. کئی لوگوں کی فلائٹ وایا ہوتی ہے, وایا دبئی ہے, عمان ہے, قطر ہے. تو آپ کی جو لاسٹ فلائٹ ہے, یعنی جو جدہ کے لیے ٹیک آف ہو رہی ہے, آپ نے بے شک گھر سے چادریں پہننی ہے تو پہن لیں, لیکن نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہو جائے نا اور سیدھا ہو جائے, اب آپ نے نیت کر لینی ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ نیت تو کر کے جاتے ہیں کہ جہاز میں نیت کریں گے, مگر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر پھر نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں اور میقات بھی نکل جاتی ہے. تو جہاز ٹیک آف ہو جائے, ہموار ہو جائے جہاز, سیٹ بیلٹ وغیرہ کھلنے کے سائن, اب آپ یا تو نیت کر لیں, یا پھر بعض مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کھانا کھا لیں, جہاز میں جو کھانا ملتا ہے پہلے کھانا کھا لیں پھر نیت کر لیں, تو آپ کو لگ رہا ہے اتنی دیر میں جاگ سکوں گا, کھانا کھا کے. اچھا, جہاز کے کھانے میں بھی ایک پرابلم, بعض اوقات جہاز میں ویٹ ٹشو, پرفیومڈ ٹشو دیے جاتے ہیں ہاتھ صاف وغیرہ کرنے کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ احرام پہننے کے بعد, احرام کی نیت کے بعد اب خوشبو نہیں لگا سکتے. بڑی تفصیل ہے کہ احرام کی پابندیاں کن کن چیزوں کی ہیں. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. ایک اور مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ جسم کے اوپر کچھ اور کپڑے بھی باقی رکھتے ہیں. یاد رہے کہ مرد جو ہے احرام جب پہنے گا تو کوئی انڈر گارمنٹ نہیں پہنے گا, نہ بنیان, کوئی بھی اندر لباس نہیں پہنے گا. وہ صرف یہ 2 چادریں, اگر ایک اور چادر کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بغیر سلی ہوگی, باقی سلے ہوئے کوئی بھی کپڑے وہ
نہیں پہن سکتا، سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، ہاتھ میں پیر میں دستانے نہیں ہوں گے. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ احرام کی سب سے بڑی پابندی یا جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، جن پہ صدقے اور دم ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی چیز جو ہے وہ خوشبو ہی ہے. کہ انسان غلطی سے خوشبو لگا لیتا ہے، کوئی اسے خوشبو لگا دیتا ہے، خوشبو والا ٹشو پیپر یوز کر لیتا ہے. تو آپ نے کانشیس رہنا ہے کہ میں نے احرام کی نیت کے بعد خوشبو والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے کراچی والے بہت سارے لوگوں کی عادت یہ پان گٹکے اور یہ خوشبو والی چھالیا کی ہوتی ہے، تو یہ بھی بڑی پرابلم میں رہتے ہیں. تو آپ نے ابھی سے اپنی عادتیں ختم کرنی ہیں، لیکن خوشبو والی چیزوں سے آپ نے آپ کو کھانے میں بھی بچانا ہے، لگانے میں بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے، مرد و عورت کی پابندیاں بھی رہتی ہیں، اور یہ خوشبو کی پابندی ہے، سلے ہوئے کپڑوں کی پابندی ہے، باقی مزید تفصیل ہے رفیق الحرمین میں پڑھ لیں گے. تو اب آپ نے نیت کر لی اور اب آپ کا جہاز جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچے گا. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا صبر کا کام ہے. یہ دیکھیں پورا حج جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے. آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ بعضوں کا ٹائم لگتا ہے، آپ کو مکے کی بس آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ سارا وقت آپ نے ذکر و درود میں صبر میں گزارنا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں یار اتنا رش ہے، اتنی لائنیں ہیں، اتنی دیر لگ رہی ہے، انتظام ٹھیک نہیں ہے. ایسا مت کرنا. ہم شکوہ شکایت کرنے نہیں جا رہے، ہم بارگاہ الہی میں گناہ بخشوانے جا رہے ہیں. ہم مجرم ہیں اور اپنی مغفرت کروانے جا رہے ہیں، تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تسبیح ساتھ رکھیں، اپنے موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. جدھر موقع ملا معلم کے لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں بھائی ابھی بس آنے میں دیر ہے، آپ نے اپنا موبائل نکالا قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنے گئے تھے نا، یہاں شروع کر دیں. تسبیح نکالی، درود پاک پڑھنا شروع کر دی، لبیک پڑھنا شروع کر دی. تو آپ اپنے وقت کو بڑے اچھے انداز سے بتائیں گے. اچھا اب آ گیا کہ اب آپ نے نیت کرنی. واپس آتے ہیں نیت پر. تو نیت جب بھی کریں گے، جیسے میں نے کہا تھا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، حج تمتع کر رہے ہیں تو کس چیز کی نیت کریں گے؟ عمرے کی. یاد رکھنا ہے. تو عمرے کی نیت رفیق الحرمین میں موجود ہے. اور جب بھی نیت کریں گے تو یاد رہے آپ نے نیت کے بعد 3 بار لبیک کہنا ہے. لبیک یا اس کے قائم مقام کو ذکر اللہ کرنا یہ ضروری ہے نیت کے بعد. اور پھر لبیک کہہ کر جو وقت ہے یہ خاص دعا مانگنے کا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب جب لبیک کہیں تو اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں کہ نبی پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگا کرتے. تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور سبحان اللہ، لبیک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے. ایسا وظیفہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پڑھنا نصیب فرمائے. اگر لبیک کی فلسفی کو، لبیک کے فلسفے کو سمجھ لو نا تو مزہ ہی نرالا ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے رہے، مدرسے میں جاتے رہے، جب بھی ہمارا نام پکارا جاتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ لبیک. پریزنٹ، اپنی حاضری لگاتے تھے. تو گویا آپ ادھر اپنی حاضری لگا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریف بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. جب اس کیفیت سے لبیک پڑھو گے نا کہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں حاضری لگا رہا ہوں، میری حاضری قبول کر لی جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ان کیفیات کے ساتھ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی میں تربیت کے لیے میں نے احرام کی چادریں پہنی ہیں، لیکن جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے، واقعی احرام کی نیت کرتا ہے، اور اس وقت جو لبیک پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی اور بن جاتی ہے. وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. دنیا کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی ترین لباس پہننے کا مزہ اور ہے، اور سارے کپڑے اتار کر لٹھے کا اور تولیے کا احرام پہننے کا لطف اور ہے. لبیک کی صدا ظفر شتار گونجتی ہے فضا میں. لبیک کی صدا ظفر شتار گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا
اب آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں اور انہی خیالات کے ساتھ کہ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب حاجی کا سب سے افضل وظیفہ ہی لبیک ہے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے جتنا ہو سکے. اب چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, جیسے ہی حجر اسود کا استلام کریں گے اب لبیک رک جائے گی, پھر حج کا احرام پہنیں گے پھر لبیک جاری ہوگی اور وہ جمرات کی رمی تک جاری رہے گی. تو بہرحال اب آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مکے پہنچ گئے. مکے پہنچنے کے بعد ذرا تصور کیجئے یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. ہاں, پیارے آقا کی ولادت بھی وہیں ہوئی ہے, پہلی وحی بھی وہیں نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر, 63 ایئرز میں سے نبی پاک نے اپنی عمر مبارک کے 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں. جگہ جگہ نبی پاک کی یادیں ہیں. اپنے آپ پر بہت زیادہ اپنے اللہ کی رحمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ مالک میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. آئے ہائے مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا. اب انشاءاللہ مکے پہنچ گئے. اب اس کے بعد آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے. ایک بڑی مسٹیک حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوٹل پہ جاتے ہی کہتے جلدی چلو یار عمرہ کر لیتے. اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ احرام اتارنے کی جلدی. ابھی میں نے کہا نا احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے تو جلدی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے جلدی نہیں کرنی. اب آپ خود سوچے, گھر سے چلے 4 گھنٹے پہلے, فلائٹ سے 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے, پھر فلائٹ پہ بیٹھے, بعض اوقات دبئی جاتے ہیں, دبئی میں اسٹے, پھر جدہ سے مکہ. آپ کو مکے پہنچتے پہنچتے 15-20 گھنٹے لگ چکے ہیں. تھک کے چور ہو جاتا ہے انسان. کس بات کی جلدی ہے بھائی؟ اچھا عمرہ کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. تو پہلے آرام کر لو نا بھائی. ٹھیک ہے, احرام کے ساتھ بھی سونا جائز ہے. تو آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے. آپ نے وہاں جا کر مکے پاک پہ اپنی ہوٹل میں جائیں, سو جائیں. نماز کا ٹائم نہیں تو سو جائیں, نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھیں, بھوک لگی تو کھانا کھا لیں, چائے کی عادت ہے تو چائے بھی پی لیں. ہر ایسی چیز سے فارغ ہو جائیں جو آپ کے خشوع و خضوع, آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کرے. کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو. آپ 12 گھنٹے بعد عمرہ کریں. اچھا ہوتا کیا ہے, کچھ دوست احباب کہتے ہیں ابھی تک عمرہ نہیں کیا, ہم تو عمرہ کر کے آ گئے, ہم نے تو احرام بھی اتار دیا. کہ کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ اللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے. آپ آرام کریں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. 20 گھنٹے کا جاگا ہوا بندہ کعبے کے سامنے جائے گا, کیسے دعا مانگے گا, کتنی دیر دعا مانگے گا, تھکن داری ہوگی, آنکھیں بند ہو رہی ہوگی, طواف کرے گا. حالانکہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ ہم کعبے پر جائیں گے تو رو رو کے دعائیں مانگیں گے. پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی, اللہ اکبر, وہ کیسی نظر ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو فریش ہونا ضروری ہے نا. آپ پہلے فریش تو ہو جائیں. بلکہ اگر آپ غسل بھی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر صابن وغیرہ استعمال کیے آپ شاور بھی لے لیں, اس کی بھی اجازت ہے. احرام کھولیں, شاور لے لیں, پھر احرام پہن لیں, خوشبو آپ وغیرہ استعمال نہ کریں. اور اب آپ فریش ہو کر اب آپ جائیں کعبے کی طرف, اب آپ جائیں حرم پاک کی طرف. ایک مسٹیک کچھ لوگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جب پہلی بار مکے جاتے ہیں تو راستے بھول جاتے ہیں. تو اپنی ہوٹل کا کارڈ لے لیا کرو, اپنے بیلٹ میں رکھ لے. بچے ساتھ ہیں, فیملی کے لوگ ساتھ ہیں, ان کو بھی ہوٹل کا کارڈ دے دیں تاکہ آگے پیچھے کوئی نہ ہو جائے. اب آپ حرم پاک میں جائیں اور سبحان اللہ, جو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر پڑتی ہے نا, اور اس وقت جو دعا مانگی جائے, یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, کسی نے 1000 بار کعبہ دیکھا ہو, 1000 بار ٹی وی پر دیکھا ہو, سینکڑوں بار مکے جا کر دیکھا ہو, لیکن جب کعبے کے سامنے دوبارہ بھی جاتا ہے نا انسان,
स्पीच लेस हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता मैं किधर आ गया, यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वाकई में अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूं जहां हर वक्त रहमतें नाजिल हो रही हैं। और अब ये खास वक्त है दुआ मांगने का। खूब आंसुओं को बहने दीजिए, खूब दुआएं मांगिए। उलमा कहते हैं कि इस वक्त चूंकि जो दुआ जा मांगी जाए कबूल होती है, तो बंदा इस वक्त दुरूद पाक पढ़े कि दुरूद पाक कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह बाकी चीजें भी कबूल हो जाएंगी। और फिर अल्लाह से ये भी दुआ मांगे कि या अल्लाह, जो मैं तुझसे दुआ मांगा करूं, जायज दुआएं मांगा करूं, ऐ अल्लाह वो सारी दुआएं कबूल फरमा। एक और बड़ा प्यारा शेर है कि हाथ उठते ही बर आए हर मुद्दा, वो दुआओं में मौला असर चाहिए। और अब मांगते रहिए, अपने लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, अपने मरहुमीन के लिए मांगे, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मांगे, अपने वतन के लिए मांगे। अरे रहमान के घर आए हैं, रहीम के घर आए हैं, जरूर मांगे। एक बार मैं जब मक्का पाक में था, मैंने एक वाकया सुनाया मुझे किसी ने। जब से मैंने वो वाकया सुना है तो मैं कोशिश करता हूं कि जब काबे के सामने जाऊं, या खास तौर पे जब मैं बाबे काबा के सामने जाता हूं, तो एक अल्फाज, वो कहते हैं ना कुछ ऐसी बातें होती है दिल में पकड़ जाती हैं। तो बात ये थी कि किसी ने सुनाया कि हमारे साथ एक बलोच सरदार आए थे मक्का पाक, और बलोच सरदार ने क्या किया कि वो काबे के दरवाजे के सामने खड़े होकर उस बंदे ने क्या कहा, कहता या अल्लाह, हम बलोच हैं और हमारा ये उसूल है कि हमारे दरवाजे पर कोई दुश्मन भी आ जाए तो हम उसे माफ कर देते हैं। अल्लाह, हम भी तेरे दरवाजे पे खड़े हैं और दुश्मन नहीं है, बंदे हैं तेरे, नाफरमान हैं, गुनाहगार हैं, मगर दुश्मन नहीं है। अल्लाह, हमारे दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसे माफ कर देते हैं। हम तो तेरे घर के दरवाजे पर बाबुर रहमा पर आकर खड़े हैं। आप यकीन करें, जब से मैंने वो अल्फाज सुने, कई साल हो गए, मैं जब भी बाबे काबा पे जाता हूं, मैं अल्लाह से यही अर्ज करता हूं कि अल्लाह, तेरे घर के दरवाजे के सामने आ गए और तेरे दुश्मन नहीं है, बंदे गुनाहगार जरूर हैं, नाफरमान जरूर हैं, बागी नहीं है। मौला, आज मगफिरत फरमा दे, आज बख्श दे। अच्छा, हरम पाक में एक और एहतियात क्या करनी है कि हम एहराम में हैं तो खवातीन भी एहराम में हैं, और इस्लामी बहनों को चेहरा खोलना है, चेहरा नहीं छुपा सकती वो एहराम में। तो अब ये इम्तिहान है हमारा कि वो सैयद आला फरमाते ना कि करीम के घर की बांदियां हैं, अब उनकी तरफ निगाह नहीं करनी है, बदनिगाही नहीं करनी है, आपने सर झुकाकर रोते रोते तवाफ करना है, सही करनी है, अपने गुनाह याद करने हैं कि मैं कब आने के काबिल था, इतनी मुबारक जगह पर आ गया, इधर उधर नहीं देखना। तो बहरहाल दुआ कर लिया आपने। अब मैं चले वो एहराम की चादर का एक और मामला मैं बता दूं। इस्तिबा कैसे होगा कि सीधा कांधा आपने खोलना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जब से एहराम पहनते सीधा कांधा खुला रखते हैं। ये जो सीधा कांधा खोलना है ये इस्तिबा है, देखेंगे आप, लेकिन ये सिर्फ तवाफ के लिए। तवाफ के बाद सई में भी आप अपना वापस जो है ना वो इस कांधे को छुपा लेंगे। ये सिर्फ सीधा कांधा खोलना ओनली फॉर तवाफ। तो अब आपने सीधा कांधा खोल लिया, तवाफ की नीयत कर ली, किताब में तवाफ की नीयत भी लिखी हुई है। हजर अस्वद पर आए, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये पढ़कर आपने अपने हाथों को बोसा दिया हजर अस्वद की सीध में। अब आप फिर राइट टर्न हो गए और आपके उल्टे हाथ पे काबा हो गया। अब आपने पहले 3 चक्कर में थोड़ा तेज तेज चलना है, जैसे लोग अकड़ के चलते हैं ना, इसको रमल कहते हैं। लेकिन अगर रश है, आपको लगता है मैं जरा अकड़ के चलूंगा, तेज चलूंगा तो टकराव हो जाएगा, तो फिर जरूरी नहीं है, फिर ना करें। रश नहीं है तो फिर सुन्नत पर अमल करें, ये 3 चक्कर में। उसके बाद बकिया 4 चक्कर आप नॉर्मल चाल से चलेंगे। एक बात याद रहे कि चक्कर 7 हैं, इस्तिलाम 8 हैं, यानी 8 बार हजर अस्वद को बोसा देना है, क्योंकि पहले पे देंगे और 7वें पर भी देंगे, तो टोटल बोसे कितने हो जाएंगे? 8। तो ये आपका तवाफ पूरा हो गया, तवाफ कंप्लीट हो गया। अब आपने उसके बाद 2 रकात मकाम इब्राहिम के करीब कहीं जगह मिल जाए, वरना पूरे हरम पाक में जहां भी जगह मिले ये वाजिब तवाफ 2 रकात अदा करें। कदम कदम पर दुआएं करें, 7 चक्कर की दुआएं रफीकुल हरमैन में मौजूद हैं, या तो दुआ कर लें। आपको लगता है किताब से पढ़ना मुश्किल है तो तस्बीह हाथ में रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, कलमा पाक पढ़ते रहें। तो पहले चक्कर में अगर ये 7 वजीफे नोट कर लेना और याद हो जाए तो फिर आपको चक्कर कभी भी नहीं भूलेगा कि पहले चक्कर में कलमा पाक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा
الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر کہا میرے آقا نے، سب سے افضل ذکر کلمہ پاک ہے، تو وہ پڑھ لیا آپ نے پہلا چکر۔ دوسرے چکر میں آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، خطائیں بھی یاد آئیں گی، آنسو بھی بہیں گے کہ اللہ تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے، اور استغفار کرنا بھی سنت ہے۔ تیسرے چکر میں سبحان اللہ، بخاری شریف کی آخری حدیث میں ایک وظیفہ نبی پاک نے دیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا چکر اس پہ پڑھ لیں۔ چوتھے چکر پر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، جو نماز میں درود ابراہیمی افضل درود پاک ہمیں دیا گیا۔ پانچویں چکر میں آپ کو جو درود پاک یاد ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جو درود پاک آپ کو یاد ہے، پانچواں چکر یعنی چوتھا اور پانچواں درود پاک میں پڑھ لیں۔ چھٹے چکر میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا حدیث پاک میں، یہ پڑھ لیں۔ اور ساتویں چکر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ کی رحمت کو پکاریں، اللہ کی مدد کو پکاریں۔ تو یہ 7 چکر کے 7 وظیفے، یہ نارملی آپ کی مرضی ہے، یہ تو ویسے میں نے اپنے طور پہ یاد کرنے کے لیے بنائے، آپ بھی بنا لیں اپنے کوئی 7 وظیفے اور نوٹ کر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ اب کون سا چکر ہے، یار کلمہ پاک پڑھ رہا ہوں نا پہلا چکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہا ہوں یہ تیسرا ہے، استغفر اللہ تو دوسرا ہے، تو آپ کو چکر اپنے وظیفے سے یاد رہے گا، ورنہ طواف کی تسبیح بھی آتی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے لیں۔ تو بہرحال پڑھیں، ادھر پڑھیں، جتنا پڑھنا ہے درود پاک پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، فضول باتوں میں اور سیلفیوں کے چکر میں مہربانی کر کے نہ بنے، اور کبھی بھی حرم پاک میں بالخصوص مکہ پاک میں موبائل نہ نکالیں۔ کئی خواتین بیچاری ہوتی ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو ناراض ہوتے بھی دیکھا کہ آپ ہماری خواتین جا رہی ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں، تو یہ ان کاموں کے لیے ہم نہیں گئے، ہم معافی مانگنے گئے۔ مجرم ویڈیو بناتا ہے یا آنسو بہاتا ہے، تو ہمیں مغفرت چاہیے۔ بہرحال 7 چکر ہو گئے، اب آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد آپ ملتزم پر اگر آ سکتے ہیں، ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بالکل حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان چھوٹی سی دیوار کا حصہ ہے، یا تو اس سے جا کر لپٹیں، لیکن چونکہ آپ احرام میں ہیں وہاں خوشبو بڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو بہتر یہ کہ اس کی لائن میں کھڑے ہو کر خاص دعائیں مانگیں۔ ملتزم کی الگ دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں، وہ دعائیں بھی آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ پر آ جائیں۔ اب صفا مروہ پر آ کر پھر سعی کی نیت، وہ بھی کتاب میں لکھی ہے۔ سعی یاد رہے، اب لوگ بعض اوقات کنفیوز کیا ہوتے ہیں کہ یار حجر اسود سے شروع ہوا، حجر اسود پر آ کر ختم ہوا تو ایک چکر ہوا، تو صفا سے شروع ہو کر واپس صفا آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، تو اس طرح 7 چکر کریں گے تو شروع صفا سے ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر۔ 7واں چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر۔ اس میں ایک بڑی اہم احتیاط، کوشش یہ کریں کہ سعی جو ہے وہ بیسمنٹ میں جا کر کریں، کیونکہ بیسمنٹ میں جو سعی ہے وہ پرانے زمانے کی اسی سائز کی، اسی حدود اربع کی سعی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ افضل یہ ہے کہ وہیں جائیں، اگر بیسمنٹ کھلا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ظاہر اوپر ہی کرنی پڑے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ سعی کے دوران گرین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی، تو وہاں مردوں نے دوڑنا ہے، خواتین وہاں نہیں دوڑیں گی، لیکن مردوں نے اس کے درمیان دوڑنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات دوڑتے تو ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیوں دوڑے، آئے ہائے، اللہ کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی ہے۔ بی بی ہاجرہ وہاں پر دوڑی تھی، بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں، حضرت اسماعیل پیاسے تھے، کعبے کے سامنے تھے، اور ماں پانی ڈھونڈ رہی تھی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ۔ سوال یہ آتا ہے کہ پورا راستہ کیوں نہیں دوڑا، یہ اتنی ہی راستے کو کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی ہاجرہ کیا کرتی تھی، جب صفا سے مروہ جاتی تھی نا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیکھتی جاتی تھی، اور وہاں سکون سے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس دوران کعبے کے اور بی بی ہاجرہ کے درمیان بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی، جب وہ پہاڑی آ جاتی تھی نا تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو ماں بے قرار ہوتی تھی اور اس پہاڑی کے درمیان دوڑنا شروع کر دیتی تھی۔ دوڑ کے جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی، حضرت اسماعیل نظر آنے لگتے، وہ پھر کام ڈاؤن ہو جاتی، پھر نارمل چلتی تھی۔ تو ایگزیکٹلی وہ مقام جہاں بی بی ہاجرہ نے اس پہاڑی کی وجہ سے، بیٹا نظر نہ آنے کی وجہ سے دوڑی تھی، اسی جگہ وہ گرین لائٹس ہیں، اور آپ نے اس جگہ پر جا کر دوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی۔ یہاں ایک اور چھوٹا سا نقطہ دے دیتا ہوں، کام آئے گا آپ کو، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی یادیں کیوں مناتے ہو، بزرگوں کا دن کیوں مناتے ہو، بزرگوں کی یاد میں کوئی پروگرام کیوں کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ پھر حج کس چیز کا نام ہے؟ صفا مروہ میں اگر کوئی دوڑ رہا ہے، ارے یہ کعبے کا طواف تو نہیں ہو رہا، یہ تو ایک اللہ والی تھی، ایک ماں تھی، اللہ کو ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجیوں کا حج ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کے درمیان نہ دوڑیں۔
کہتے بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہو؟ عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ مینا عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ دن بھی کعبے کے سامنے گزار لو۔ ارے جناب کعبہ زیادہ افضل ہے، مگر نہیں، اللہ والے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مینا میں راتیں گزاری، عرفات میں دن گزارا، اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ سارے حاجی خیموں میں، سارے حاجی مینا عرفات جائیں، اور یہی رب کی رضا ہے۔ ارے جناب عقل تو یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، انہوں نے اسے کنکر مارے تھے، اب تو شیطان نہیں ہے، اب تو دیوار ہے، دیوار کو پتھر کیوں مروائے جا رہے ہیں؟ ارے اللہ کو خلیل اللہ کی عادت ایسی پسند آئی ہے کہ میرے خلیل نے شیطان کو پتھر مارے تھے، تم اسی مقام پر کنکر مارو۔ اور سنو، جمرات کی رمی کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ حدیثوں میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر کنکر جو حاجی جمرے پر مارتا ہے، ہر کنکر کے بدلے اللہ اس کا کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کی یاد ہی پورا حج ہے، تو جس کو اللہ والوں کی یاد سمجھ نہیں آتی پھر وہ حج کیسے کرتا ہے؟ تو بہرحال 7 چکر پورے ہو جائیں، یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسلامی بہنیں اپنے بال کے آخر میں سے ایک پورا کاٹ لیں، بہتر یہ کہ پوری چٹیا لپیٹ لیں، ورنہ 1/4 بال کا بھی پورا کاٹ لیں گی تو ان کا تقصیر ہو جائے گی۔ لیکن مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائے، جس کو حلق کہتے ہیں، گنجا کرانا کہتے ہیں، اور اگر نہیں کروانا چاہتا تو پھر اس کو 1/4 سر کے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کٹوانے ہوں گے۔ اب وہاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مروہ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کینچی لے کے، ادھر ایک کٹ مارا، ادھر ایک کٹ مارا، بال کا اسٹائل بھی خراب نہ ہو، ذرا بال بھی سلامت رہیں، ابھی تو شادی کرنی ہے، ابھی تو فلاں کرنا ہے، اس چکر میں ہمارے نوجوان تقصیر بھی ٹھیک نہیں کرواتے۔ یاد رکھو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اگر آپ کا حلق یا تقصیر پراپر نہیں ہوا آپ احرام سے باہر ہی نہیں آئیں گے، اور احرام سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر احرام کی پابندیاں اگر جاری رہیں تو کہاں تک معاملہ جائے گا؟ تو کوشش یہ کرے کہ یا تو گنجائی کروا دے۔ حدیث پاک میں حلق کروانے والے کے لیے 3 بار نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، قصر کروانے کے لیے 1 بار، حلق کروانے والے کے لیے 3 بار۔ ارے یار میں تو واپس آ جاؤں گا، میرے بال تو ادھر رہ جائیں، تو ہمیشہ پورا حلق کروانا چاہیے۔ حلق میں ایک اور مسٹیک ہوتا یہ کہ بعض اوقات ماشاءاللہ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، عمرے کرنے چاہیے۔ اب آج میں نے عمرہ کیا اور حلق کروایا، اب کل پھر عمرہ کر لیا، تو لوگ سمجھتے ہیں اب تو بال ہی نہیں آئے تو اب حلق کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ بے شک 6 گھنٹے میں دوسرا عمرہ کر لیں، آپ کو پھر بھی سر پہ اس طرح گھمانا پڑے گا، بے شک اس پہ بال نہ ہو، لیکن آپ کو اس طرح سر منڈوانا ضروری ہے۔ یہ غلطی نہ ہو کہ بھئی بندہ کہ بال نہیں تھے تو میں نے ویسے ہی احرام کھول دیا، ایسے احرام نہیں کھلے گا۔ تو بہرحال اب آپ نے جیسے ہی حلق کروا دیا آپ احرام سے باہر آ گئے۔ اب افضل یہ ہے، حج سے پہلے افضل یہ ہے کہ جتنے دن حج میں باقی ہیں بندہ نفلی طواف زیادہ کرے۔ آج آپ نے 50 طواف کی فضیلت بھی سن لی، تو 50 طواف کا ٹارگٹ لیں، روز طواف کریں، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے بھی کرتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے طواف کرے، حج کے بعد اگر دن رکتا ہے تو پھر وہ عمرے کرے، لیکن حج سے پہلے وہ طواف کرے۔ ہاں یہ یاد رہے 13 ذوالحجہ تک، یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، 13 ذوالحجہ تک کوئی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ 12 ذوالحجہ کو مینا سے فارغ ہوئے، آپ نے کہا چلو اب آج کا دن فارغ ہیں، پھر احرام باندھتے ہیں مسجد عائشہ پہ جا کر اور عمرہ کرتے ہیں، تو حاجی کے لیے 13 ذوالحجہ تک عمرہ کرنے پر پابندی ہے۔ اگر کوئی 13 ذوالحجہ کو عمرہ کر لے گا تو اس پر دم ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوتا، تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ بہرحال پھر آتے ہیں، اب آپ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہے ہیں مکے میں، خوب جناب زیارتیں کیجئے اور طواف کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، ٹارگٹ لے کر جائیے۔ پرابلم یہ کہ کام کوئی نہیں ہوتا تو موبائل ہوتا ہے، دوست یار ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، شاپنگیں ہوتی ہیں، ہم اس لیے نہیں گئے، لاکھوں روپے خرچ کر کے برکتیں لوٹنے گئے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے لیے ہدف لیں کہ میں نے کم از کم 2 بار مکہ پاک میں پورا قرآن ختم کرنا ہے، 1 بار مدینہ پاک میں قرآن ختم کرنا ہے، کم از کم 50 طواف کرنے، اور جناب میں نے نوافل پڑھنے، قضاء عمری ہے تو اس کا ٹارگٹ لے لیں، میں نے 70,000 بار پورے سفر میں درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ، 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا۔ حدیث پاک بتاتا ہوں کہ جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ وہیں پڑھ لینا بھائی۔ اور یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ ہر 100 بار 200 بار 1 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے، یعنی آسان ہو گیا نا، شارٹ ہو گیا۔ 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور ہر 100 بار یا 50 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں، تو یہ 70,000 کی فضیلت کبھی عمرے یا حج کے سفر میں پوری کر لیں تو انشاءاللہ پڑھا بھی وہاں ہوگا، ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی۔ اب جناب ایک اور مسٹیک جو حاجی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ
غار سور اور غار ہرا، خدا نہ خواستہ وہاں جانا مسٹیک نہیں ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یہ جو جانا ہے نا آپ کا، یہ حج کے دنوں سے ایک ہفتہ پہلے کہیں بھی نہیں جانا آپ نے۔ وہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے جب کسی کی شادی ہوتی ہے کہ بھائی شادی سے 4-5 دن پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ زخمی ہو جاؤ، طبیعت ہی خراب ہو جائے تمہاری، پیٹ خراب نہ ہو جائے، شادی والے دن دولہا ہی بیمار ہوگا تو شادی کیسے ہوگی؟ یار اس سے بڑی خوشی کون سی ہوگی جو مینا عرفات جانے والے۔ حج کے مین 5 دن ہیں، ہم نے دیکھا کچھ حاجی مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ مینا عرفات جانے سے 2 دن پہلے چلے گئے غار سور اور پیر پہ چوٹ لگوا لی یا پیر ہی دکھنے لگ گئے، پہاڑی ہے نا، پہاڑ پہ چڑھنے کے عادی تو تھے نہیں بھائی، یہ سارے کام یا تو پہلے کر لیں یا حج کے بعد کریں۔ میرا تو مشورہ ہے حج کے بعد کریں، حج سے پہلے اپنی جان تھوڑی سی اپنے اندر انرجی رکھیں۔ اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب مینا جانے کے دن آنے والے ہیں نا، اس سے 2-3 دن پہلے رچ کے آرام کریں، ریسٹ کریں، ریلیکس کریں، کھائیں پیئیں، موج کریں، آرام کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ تھکائیں نہ اپنے آپ کو، تاکہ جو مین کام ہے نا اس کام کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، ورنہ بعض اوقات اتنی مشقت کر لیتے ہیں کہ مینا جا کر ہمت ہی نہیں بچتی ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ کا مین ٹارگٹ وہ حج کے 5 دن ہیں۔ اب ہم آ گئے حج کے 5 دن، اب انشاءاللہ میں وہ آپ کو انشاءاللہ یاد کرانے کی کوشش کروں گا اور پھر ہمارا حج کا سیشن پورا ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں جناب حج کے 5 دن، حج کے مین 5 دن ہیں، اور اس میں بھی وہی والی بات ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ یار 5 دن احرام باندھنا پڑے گا۔ تو آج میں آپ کو ٹینشن فری کر دوں کہ 5 دن احرام نہیں ہے، حج میں 2 سے 2.5 دن ہی احرام پہننا ہوتا ہے بس، اور 1-1.5 دن تو پہلے ہی آپ عمرے میں پہن چکے ہیں، تو ٹینشن کس بات کا ہے؟ اور بیان کے شروع میں پہلے میں نے کہہ دیا کہ احرام فرینڈلی ہو گئے تو پھر یہ ٹینشن احرام کی کم از کم ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 دن حج کے ارکان حج جس میں ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 8 ذوالحجہ کا دن کدھر گزارنا ہے؟ مینا میں، اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اب جو فجر پڑھیں گے یہ کہاں پڑھیں گے؟ یہ کون سا دن ہو چکا ہوگا؟ 9 کی صبح ہو چکی ہوگی۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، حج کا سب سے اہم دن وہ ہے عرفات کا دن، یاد رکھیے گا، یعنی 9 ذوالحجہ یہ یوم الحج ہے، یوم العرفہ ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حج کے 3 فرض ہیں، نیت، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ، اور ان تینوں میں جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، سب سے اہم فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، وقوف عرفہ۔ تو یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا حج کون سے دن ہوتا ہے، تو حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ، مین دن یوم الحج جو ہے نا وہ 9 ہے۔ اب 9 کی فجر آپ نے کہاں پڑھ لی؟ مینا میں۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ اللہ اکبر، عرفات پہنچ جائیں گے۔ عرفات کا جو وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی حالت میں ہیں سارے حاجی ہو گئے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا نا ظہر کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، تو وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے۔ اب غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے، مغرب کا وقت ہو جائے، یقین ہو جائے اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا۔ عرفات کا دن کیسے گزارنا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو دن یاد کروانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں پورا خاکہ بیٹھ جائے۔ تو 9 ذوالحجہ کا دن کہاں گزاریں گے؟ عرفات میں۔ ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں گے، عصر کے وقت میں عصر ادا کریں گے، مگر جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو وہاں مغرب نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مغرب کا وقت آ جائے گا مگر مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، مغرب اس دن عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں، کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ کی رات۔ اللہ اکبر، آئے ہائے، بڑی بڑی سی سائیڈ پر اور آؤٹنگ میں آپ نے راتیں گزاری ہوں گی، خدا کی قسم جو کھلے میدان میں لاکھوں حاجی احرام پہنے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو منظر ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ رات حاجیوں کے حق میں شب قدر سے افضل رات ہے۔ اب آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، لیکن جو مزدلفہ کا واجب وقت ہے، یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کیے جائیں گے۔ تو مزدلفہ میں جو واجب وقت ہے نا وہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب واجب وقت شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، رات تو گزارتے ہیں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں، نہیں، فجر وہیں پڑھنی ہے، یا کم از کم فجر کا وقت سٹارٹ ہونے تک وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کا واجب ٹائم پورا ہو جائے۔ اب صبح کون سی تاریخ لگ گئی؟ 10 ذوالحجہ۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید مناتے ہیں نا، حاجی اپنی زندگی کی شاندار عید مناتا ہے،
تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. لوگ عید کے دن تیار ہوتے ہیں نا، حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کو تھکا ہوا، یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے. اب 10 ذوالحجہ کو اس نے 3 کام کرنے ہیں، اور وہ تینوں کام ترتیب سے کرنے ہیں. اس کی ترتیب بڑی ضروری ہے. پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. رمی سے مراد پتھر مارنے. کس کو مارنے؟ شیطان کو مارنے. اور پہلے دن بڑے ہی شیطان، ایک ہی شیطان کو مارنے، 7 کنکریاں مارنی ہیں. ٹھیک ہے، تو بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. اور دوسرا کام، رمی کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنے بال اتارنے ہیں، حلق کروانا ہے. آپ کا احرام اتر گیا. کتنے دن لگے بھائی؟ 8 کا دن، 9 کا دن، 10 کی دوپہر تک فارغ. 2 سوا 2 دن میں احرام سے تو فارغ ہو گئے نا. ساری پابندیاں ختم. کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، غسل کریں، موج کریں. صرف مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ باقی ہے. وہ طواف الزیارہ جیسے کریں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب. تو 2 سوا 2 دن میں احرام تو آپ کا اتر گیا. آپ اس دن اب آپ کا رہ گیا طواف الزیارہ. طواف الزیارہ یہ حج کا تیسرا بڑا اہم فرض ہے. یہ کرنا تو 10 ذوالحجہ کو چاہیے، افضل ہے. مگر اگر رش ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ 11 کو کر لیں. 12 کی غروب آفتاب سے پہلے آپ طواف الزیارہ کر سکتے ہیں. تو اب 10 کا دن، 10 کی رات، 11 کی رات اور 12 کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے. 11 اور 12 کو آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی. اور یہ جو رمی ہے یہ تینوں جمرات کو ہوگی، چھوٹے، درمیانے اور بڑے کو. یعنی 11 کو بھی آپ نے 21 پتھر مارنے، 12 کو بھی 21 پتھر مارنے. تو یہ آپ کے 5 دن پورے ہو جائیں گے. اچھا، مزدلفہ میں ہم نے کنکریاں جمع کرنی ہے، یاد رکھیے گا، شیطان کو مارنے کے لیے. تو کنکریاں بہت بڑی بڑی نہیں. اب یہ میرے سامنے چلے ڈرائی فروٹ پڑا سمجھا دیتا، یہ بادام ہے نا، کھجور کی گٹھلی جتنی کنکری ہونی چاہیے. بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے دانے بھی نہیں. تو کم از کم کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر ہو. تو آپ نے مارنے کتنے؟ 7، 21 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 49. آپ کریں یہ 63 لے لیجئے گا. نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. نسبت والے لوگ ہیں نا، 63 لے لیں. ابھی تو شروع میں پڑا تھا کچھ چیزیں زیادہ لے لو، کسی اور کو کام آ جائیں گے. اب پتہ چلا آپ نے کنکری ماری، آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں لگا، دوسری کدھر سے لاؤ گے؟ تو ایکسٹرا ہوں گی تو مار سکو گے. تو 63 کنکریاں لے لیں، پانی کے بوٹل میں ڈال لیں، اس کو اچھی طرح دھو لیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو رکھیں اپنے پاس، دھو لیں. تو اب آپ کے پاس وہ 63 کنکریاں ہوں گی. تو انشاءاللہ آپ رمی پراپرلی کر سکیں گے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اس دن کنکریاں تلاش کر لی. تھوڑی دیر تھک گئے تو آرام کر لیں، مگر تہجد میں ضرور اٹھ جائیے گا. اگر آپ فجر کے لیے اٹھے نا تو وضو خانے اور استنجا خانے پہ اتنی لمبی لائنیں ہوں گی کہ آپ کی فجر بھی جا سکتی ہیں. تو آپ تہجد میں اٹھیں، 2، 3، 2:30، 3 بجے اٹھ جائیں تاکہ لائن میں لگیں تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، فجر بھی پڑھیں، دعائیں کریں. یہ خاص دعا کا وقت ہے. اللہ سے حقوق العباد کی معافی مانگیں. تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھ لیا. اب میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. 8 ذوالحجہ کو جب آپ کو مینا لے جایا جائے گا تو اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات معلم والے 7 ذوالحجہ کی رات بھی لے جاتے ہیں. بس بسیں رات کو ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ تھا کہ 8 کی صبح جائیں، لیکن اگر انتظامی امور کی وجہ سے بسیں رات میں جا رہی ہیں، رات میں چلے جائیں. مینا میں جا کے اپنے خیمے میں رہیں، ریسٹ کریں. یہ تو یقین کریں زندگی بھر یاد رہتی ہیں مینا کی راتیں، اس کے خیمے ہیں، اور وہاں جا کر جو ایک الگ ہی اس کا سما ہوتا ہے. تو بہرحال آپ خیمے میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت وقت کب شروع ہوگا؟ 8 ذوالحجہ کی جب آپ ظہر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، ظہر سے آپ کا ٹائم سمجھ لے گویا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا. اچھا، اب جو 8 اور 9 کے درمیانی رات ہے نا، یہ کہاں گزاریں گے؟ مینا میں. یہ رات بڑی کمال کی رات ہے، اس کو شب عرفہ کہا گیا. اور ایک روایت کے مطابق اس رات کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. اس رات رو رو کر دعائیں مانگیں. امیر اہل سنت نے یہ بڑی پیاری دعائے شب عرفہ رفیق الحربین میں لکھی ہے. تو یہ دعا آپ اس رات پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں 1000 بار پڑھیں، اور اس رات تہجد بھی پڑھیں، دعائیں کریں. اچھا، وہاں میں نے دیکھا ہے خیموں میں لوگ مستی مذاق، کھانا پینا، بعض اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے اندر لڑائی نہیں کرنی ہے، حج میں گندی باتیں نہیں کرنی ہے، حج میں گناہ نہیں کرنے، حج میں مغفرت چاہیے. تو یہ 3 باتیں یاد رکھنا: جھگڑا، بری باتیں اور گناہ، ان سے بچنا ہے. تو بھائی کوئی بات نہیں اگر میری جگہ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، کچھ لائن میں ہم سے پہلے واش روم میں چلا گیا، وہ لڑنے تھوڑی گئے ہیں یار. پتہ ہے تصور کیا رکھنا، یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں. حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، حاجی کیا ہے؟ اللہ کے مہمان. اچھا، آپ کے گھر میں کوئی آئے، دعوت آپ کی ہو، اور وہ بندہ آ کر آپ کے مہمانوں کو کھانا کھلائے، آپ کے مہمانوں کو پوچھے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، جگہ دے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے؟ یہ دعوت میری، یہ بندہ میرے مہمانوں کی فکر کر رہا ہے. اور یہ پتہ نارملی کون کرتا ہے؟ جو بہت کلوز دوست ہوتے ہیں، بڑے قریب کے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ دوسروں کو کھلاتے. بھائی آپ تو کھا لیں. ارے بھائی میری دعوت ہے یار، میں گھر کا آدمی ہوں، میں بعد میں کھاؤں گا. اچھا، ایسے گھر کے آدمیوں کو بعض اوقات کھانا بھی نہیں ملتا ہے.
لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ میری دعوت تھی نا, کوئی بات نہیں یار, مہمان ہمارے ہی مہمان ہیں. اچھا, اس بندے سے صاحب محفل یہ دعوت والے کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ یار یہ میرے اپنے ہیں, ان کو دیکھو کتنی فکر ہے, میرے مہمان ہیں, یہ انتظام سنبھال رہے ہیں. بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں. جو حج میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے نا, اس کو اللہ کا خاص قرب مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے میرے, مہمان میرے, خدمت یہ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں, انہیں بار بار بلایا جاتا ہے, وہ بار بار حج پر جاتے ہیں, اور جو اللہ کے مہمانوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اب اس کو الٹا سمجھ لو, آپ کی دعوت, آپ کے مہمان, اور آپ کا ایک مہمان سب سے لڑ رہا ہو, تم غلط ہو, تم پہلے کھانا. بندہ بول رہا کیسا بدتمیز مہمان آ گیا یار, نہ ہی آتا تو اچھا تھا, اگلی بار بلاؤ گے اس کو؟ جو آپ کی دعوت کو خراب کر جائے, آپ کو کہے یار آپ کا گھر اچھا نہیں ہے, آپ کا کھانا اچھا نہیں ہے, آپ کے یہاں بہت رش تھا, آپ کے یہاں کمفرٹیبل نہیں تھا, مزہ ہی نہیں آیا مجھے, کتنا برا لگے گا؟ پھر بلاؤ گے اس کو؟ اب سوچ لو, بار بار جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ بار بار جانا ہے تو شکوے نہ کرنا, شکایت نہ کرنا, بلکہ مہمانوں کی خدمت کرنا. ہاں پھر دیکھو کسی حاجی کی دعا لگے گی نا, تمہیں بار بار موقع ملتا رہے گا, بار بار جاتے رہو گے تو دعائیں لینے والے بنے. تو مینا میں خوب ذکر و اذکار میں, عبادت میں, وہی شروع میں اگر ٹارگٹ لیا ہے نا 70,000 کلمے پورے نہیں ہوئے بھائی, تو مینا کے کونے میں بیٹھ کر آپ کلمے پڑھ رہے ہوگے, درود پڑھ رہے ہوگے, قرآن پڑھ رہے ہوگے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے حاجی ادھر بھی سیاست اور پتہ نہیں گپ شپ اور عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں, ساری زندگی تڑپتے ہیں یار اس دن کے لیے. تو وہ دن مل گیا ہے تو خوب نیکیاں کرنی ہے. وہ رات تھک گئے, تھوڑا سو جائیں, پھر اٹھ جائیں, پھر تہجد میں اٹھ کر کوئی کونا پکڑ لیں اور عبادت کریں. ہاں, یا ایک میں اور بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہاں بھی معلم کی بسیں رات کو ہی عرفات چلی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں دن میں نہیں, آپ رات میں ہی چلیں. تو پہلے تو ریکویسٹ کریں کہ یار ہمیں سنت ادا کرنی ہے, ہمیں فجر پڑھنے دیں. تو بعض اوقات اگر 30-40 لوگ جمع ہو جائیں نا حاجی, اور سب کہیں کہ بھائی ہم فجر پڑھ کے جائیں گے, تو پھر معلم والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے ہم ایک بس روک دیتے ہیں, باقی لوگ چلے جاتے ہیں. تو جو چلے جائیں ٹھیک ہے, آپ رک جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے پورے خیمے میں کوئی بھی نہیں رک رہا اور سبھی جا رہے ہیں, تو پھر آپ بھی چلے جائیے گا. سنت تو رہ جائے گی, لیکن آپ اکیلے عرفات کا خیمہ ڈھونڈ نہیں سکیں گے, پریشان ہو جائیں گے. تو کوئی بات نہیں, پھر علماء کہتے ہیں پھر چلے جائیں. تو اب آپ عرفات پہنچ گئے, صبح گئے یا رات کو گئے, عرفات پہنچے. عرفات کا دن یہ خاص رحمت الہی کا دن ہے. اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ میں پراگندہ سر آئے ہیں, اور اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. عرفات کی کچھ سنتیں اور آداب رفیق الحرمین میں لکھی ہیں. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے, ہو سکے تو غسل کریں. اب آپ کہیں گے ادھر غسل کہاں کریں؟ تو نارملی وہاں واش روم میں پائپ لگے ہوتے ہیں, بڑا زبردست پریشر ہوتا ہے پانی کا. تو آپ پہلے اس پائپ سے اسی واش روم کو صاف کر لیں. آپ کو تو صابن تو لگانا نہیں ہے, شیمپو تو لگانا نہیں ہے, احرام کی چادریں آپ لٹکائیں اور اس پائپ سے اگر آپ نہا لیں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور سبحان اللہ, آقا کی سنت کی کیا حکمت ہے. عرفات کے میدان میں جس کو غسل کا موقع مل گیا نا, وہ ایسا فریش ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا. عرفات کے میدان میں نئی انرجی آ جاتی ہے. تو بہرحال آپ نے اس دن زیادہ کھانا پینا نہیں ہے, زیادہ کھائیں گے زیادہ حاجت ہوگی, طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. کیونکہ آج کا دن صرف مانگنا ہے, آج کا دن صرف رحمتیں لوٹنا ہے, آج کا دن صرف التجائیں کرنا ہے. پہلے تو خیمے کے اندر عرفات کے وظائف بھی لکھی ہے امیر علیہ سنت نے کہ یہ تسبیحات پڑھیں, یہ دعائیں کریں, خیمے کے اندر دعا کرتے رہیں. اور جب شام عصر کا وقت ہو جائے, عصر پڑھنے کے بعد اب خیمے کے باہر آ جائیں. آسمان کے, آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی کونا پکڑ لیں اور اب خوب دعائیں مانگیں, رو رو کر دعائیں مانگیں. اور میں مشورہ دوں گا, یہ رفیق الحرمین کتاب کے اندر امیر علیہ سنت نے دعائے عرفات لکھی ہے, اس کو 2-3 بار پڑھ لیں تو آپ کو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ آ جائے گا کہ مانگنا کیا کیا ہے. بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں 2-4 منٹ کے بعد دعا ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آتا ہی نہیں ہے مانگنا. تو امیر علیہ سنت نے بڑی طویل دعائیں لکھی ہیں, تو یہ پڑھیں گے. اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کچھ دعائیں ریکارڈ کر کے لے جائیں. ہمارے اجتماعات کی دعائیں, عرفات کی دعائیں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں, وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی والوں کی. تو وہ دعائیں سنتے رہیں گے تو مزید انداز ہو جائے گا کہ کیسے مانگنا ہے. تو بہرحال مانگیں, رچ کے مانگیں, اور اس یقین سے مانگیں کہ آج ضرور دیا جائے گا. اللہ پاک عرفات کے دن ہم سب کو میدان عرفات میں دعائیں کرنا نصیب فرمائے. اور خدا کی قسم اس دن جس طرح دعا کا لطف ہوتا ہے وہ لطف ہی نرالا ہوتا ہے. تو ایک بڑا خوبصورت امیر علیہ سنت کا کلام ہے کہ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا, یا اللہ میری جھولی بھر دے, گردے کعبہ خوب پھرایا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا, یا
جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان بخش دے ہر حاجی کو خدایا بخش دے ہر حاجی کو خدا مولا بخش دے ہر حاجی کو خدایا یا اللہ میری جھولی عرفات کے میدان میں تسلی پتہ کیا ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال اللہ کے 2 نبی حاضر ہوتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جس میدان میں اللہ کے نبی موجود ہوں، دعاؤں میں شامل۔ اور ایک اور تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، بلکہ بندہ یہ عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا عرفات کے میدان کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں جو تیرے دربار میں حاضر ہوں اللہ، مگر آج تو بخشش کا وعدہ ہے نا۔ تسلی یہ ہوتی ہے کہ میں گناہ گار سیاہ کار، مگر بہت اولیاء کرام ہوں گے، دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان میں کتنے مقبولین ہوں گے، کسی کی دعا کسی کی آمین کے صدقے، کیونکہ تقریباً حاجی جو ہوتے ہیں نا یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی بخشش کر دے، سب کا حج قبول فرما لے، سب کی مغفرت، تو کسی کی دعا مجھے لگ جائے گی اور ان نیک لوگوں کے صدقے میرا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر مانگیے گا کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ کسی کو ایک بہت بڑا خزانے کا ڈھیر دے دیا جائے کہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو، وہ کتنا اٹھائے گا؟ تھوڑا سا اٹھا کے چلا جائے گا، یار تھوڑا اور اٹھا لو، تھوڑا اور لے لو، ابھی اور ٹائم ہے، تھوڑا اور لے لو، اور بھر لوں۔ آپ یہ سوچنا کہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، چھما چھم برسات ہو رہی ہے، مغفرتیں بٹ رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے وعدے ہیں مغفرت کے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کی رحمت خاص، خدا کی قسم، اس سے بڑا مجرم کون جو عرفات کے دن حاضر ہو اور سمجھے میری بخشش نہیں ہوئی ہے، یعنی یقین کر لے اسے بخش دیا گیا ہے۔ ارے ایسا دن اللہ نے دیا ہے، اور دیکھو یہ سوچ کر جانا، پھر نہیں پتا دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ کئی لوگ تھے جو پچھلے سال حج پر گئے، شاید اس بار نہ جا سکیں گے۔ کئی لوگ ایسے جو اب دنیا میں ہی نہیں رہے، اگر نصیب سے یہ سفر ملا ہے نا تو اس کو گولڈن چانس سمجھنا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے بخشش کی نوید سنا دی ہے، بخشش کا بہانہ ہو گیا ہے، اب لوٹ کر آنا، اب رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اس میں نہا کر آنا ہے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک نکلنا نہیں ہے۔ اس کا یقین کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی کی بڑی پیاری ایپ ہے، آئی ٹی مجلس نے پریئر ٹائمنگز، یہ ڈاؤن لوڈ کر لے تو آپ جہاں ہوں گے وہاں کا آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ بھئی غروب آفتاب کا آج ٹائم کیا ہے، کنفرم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 7:10 پر غروب آفتاب، آپ نے 7:15 سے پہلے نہیں نکلنا، احتیاطاً 4-5 منٹ اور لگا لیں۔ اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے۔ اب مزدلفہ جانے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو معلم کی بسیں لے جائیں گی آپ کو، اور آلموسٹ ہے تو یہ 8-9 کلومیٹر، لیکن رش میں بعضوں کا 6-6, 7-7 گھنٹے، 4-4 گھنٹے، 3-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلے سال تو حج بڑا آسان تھا، 9 لاکھ حاجی تھے تو بڑے آسانی تھی، اس بار ہوپ فلی 25-30 لاکھ حاجی ہوں گے تو رش ہوگا۔ تو میرا مشورہ ہے اگر آپ میں ہمت ہے اور گروپ کے لوگ شامل ہیں تو آپ بائی بس نہ جائیں مزدلفہ، آپ بائی واک جائیں، بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ شام ہو چکی ہوتی ہے، رات ہو چکی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، لبیک پڑھتے ہوئے سارے ساتھی مل کر جائیں، راستے میں چائے پانی بھی ملتا رہتا ہے، ورنہ بس میں آپ لاک ہو جائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فیملی ساتھ ہے، میں تھک گیا ہوں، پھر بس میں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں۔ پیدل جاتے وقت آپ نے ایک خیال کرنا ہے کہ پیدل جب آپ جا رہے ہوں گے تو مزدلفہ کا بورڈ لکھا ہوگا مزدلفہ بگنز ہیئر، مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جب تک وہ بورڈ نہ آ جائے اس سے پہلے نہیں بیٹھ جانا۔ پیدل جانے والے پہلے ہی بیٹھ جاتے، سمجھتے باقی لوگ بھی بیٹھے مزدلفہ آ گیا ہے، نہیں، جب تک وہ بورڈ آپ نہ دیکھ لیں اس بورڈ کے اندر جائیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بس میں جائیں یا پیدل جائیں، آپ مزدلفہ میں چلتے رہیں، راستہ شارٹ ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے، بہت مشکل سے راستہ ملتا ہے، لیکن چلتے جائیں کیونکہ آگے مینا ہے۔ تو آپ چلتے چلتے آدھا اگر مزدلفہ کراس کر جائیں گے نا رات میں تو کل صبح آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ بہرحال
اب مزدلفہ میں جہاں تک پہنچ جائیں افضل تو یہ کہ مسجد مشعر الحرام کے قریب آپ قیام کریں. اب وہاں پر آپ پہنچے، مغرب اور عشاء ادا کی، تھک گئے ہیں، اپنی چٹائی وٹائی ساتھ لے کے جائیے گا. اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ جب مینا جا رہے تھے نا تو آپ نے ایک بیگ ساتھ لے جانا ہے، اس کو اسکول بیگ جو کہتے ہیں وہ ساتھ رکھیں، مگر اس کو بھی زیادہ ہیوی نہ کریں. اس میں ایک چادر لے لیں، ایک کپڑے کی جوڑی لے لیں، ایک چپل ایکسٹرا لے لیں. اگر گلاسز وغیرہ پہنتے ہیں تو ہاں گلاسز کے لیے میں مشورہ دے دوں، جن کے گلاسز کی عادت ہے کم از کم 2 گلاسز ایکسٹرا بنا کے وہاں لے جائیے گا. یہ وہاں ٹوٹ گئے تو وہاں ملنا آسان نہیں، اور وہاں پہ ریالوں میں ملیں گے، ڈھونڈنا بھی آسان نہیں ہوگا مینا عرفات میں بھی. تو یہ گلاسز ایکسٹرا پورے سفر کے لیے 2 رکھ لیں، مینا عرفات والے بیگ میں 1 رکھ لیں. ٹھیک ہے، دوائیاں کچھ کھاتے ہیں تو وہ رکھ لیں، کچھ نمکو وغیرہ رکھ لیں. زیادہ ہیوی اس بیگ کو نہیں کرنا، ورنہ جتنا ہیوی ہوگا چلنے میں اتنا مشکل ہو جائے گی. 2-2.5 کلو سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اب آپ چلا اس بیگ کو لے کے گئے تو اب آپ اس میں چادر بھی لے گئے یا چٹائی لے کر گئے، وہ بچھائیں اور آپ ادھر لیٹ جائیں. تھوڑی واقعی 5 اسٹار کے بیڈ پہ ایسی نیند نہیں آتی ہے جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پہ نیند آ جاتی ہے. تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، رحمت کا منظر ہوتا ہے، دنیا بھر کے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بھی کوئی کونا پکڑیں، جب تک ہمت ہے درود پاک پڑھتے رہیں. نماز تو پڑھ لی آپ نے، تلاوت سورہ ملک پڑھ لیں، اور آپ لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں. پھر تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں. مزدلفہ کا واجب وقت کب شروع ہوگا؟ فجر کا وقت شروع ہوگا تب. تو فجر کا وقت جب، اچھا اس میں بھی مسٹیک لوگ کرتے ہیں، 3-3:30 بجے سے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ بیسیکلی تہجد کی اذانیں ہوتی ہیں. اچھا لوگ سمجھتے ہیں فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ بھی فجر پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں. نہیں، اپنی گھڑی پر اعتماد کیجئے. آپ کے پاس پریئر ٹائم ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں، یہ پورا امپیکٹ نہیں ہوگا، پورا ہی کاپی پیسٹ نہیں ہوگا، مگر ایک کمال کا آئیڈیا دے رہا ہوں کہ نارملی مکے مدینے کے ٹائمنگز پاکستان کے ٹائمنگ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں تقریباً. میں نہیں کہتا 10-15-20 منٹ کا فرق ہوگا، ایسا نہیں کہ 3 بجے ہوگا وہاں پر، یہاں 4:19 ہے تو وہاں 3 بجے نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ پہلے تو سینس ہونا چاہیے کہ ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. اور بیسٹ یہ کہ آپ کے پاس پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے، تو آپ اس دن مزدلفہ کی صبح صادق کا وقت کیا ہے، ماشاءاللہ ان دنوں میں تو دعوت اسلامی کے گروپس پہ یہ چل بھی رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ٹائم ہے صبح صادق کا، تو اس وقت لوگ اس کو پک کر لیتے ہیں. تو بہرحال الحمدللہ یہ آپ نے خیال کرنا ہے. مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے، آپ نے مزدلفہ میں فجر پڑھ لی، آپ کا واجب وقت پورا ہو گیا. اچھا یاد رہے کہ ویسے تو 13 کی رمی بھی سنت ہے، لوگ رمی کرتے نہیں 13 کی. اگر کوئی 13 کی رمی کرتا ہے تو سبحان اللہ، پھر اس کو مزید 21 چاہیے ہوں گی، تو اب اس کو تقریباً 70 کنکریاں چاہیے ہوں گی مارنے کے لیے. تو پھر بہتر ہے 92 کنکریاں لے لے. لیکن 13 کی رمی چونکہ لوگ زیادہ کرتے نہیں ہیں تو پاکستان والے لوگ ویسے ہی مکے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال رات مینا میں گزارے. اب اگلے دن 11 اور 12 کی رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت شروع ہوگا. جیسی ظہر کا وقت شروع ہوگا نا، لاکھوں لوگ رمی کرنے پہنچ جائیں گے. ہم نے نہیں جانا ہے، فل گرمی اور فل رش. آپ نے 4:30 بجے جانا ہے، 4-4:30 بجے تک روکنا پڑے گا آپ کو. لوگ آ کے کہیں گے یار مولانا صاحب ابھی تک رمی نہیں کی. کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر بعد جا رہا ہوں، آپ جائیے. لوگ آپ کو کہیں گے جلدی نہیں کرنا. حادثے ہوتے دیکھیں ہم نے انہی رش اوقات میں. اب 4 بجے جائیں، 4:30 بجے جائیں، سکون سے رمی کریں. رمی کر لی آپ نے، اب 11 کی رمی کی. اب آپ چلے جائیں حرم پاک، آرام سے جا کے طواف الزیارہ کریں. آپ کپڑوں میں بھی ہیں، آپ فریش بھی ہیں، آپ نے مینا میں نیند بھی کی ہوئی ہے، سکون سے طواف الزیارہ کریں، حج کی سعی کریں، واپس مینا آ جائیں. یہ رات بھی مینا میں گزاریں. 12 کو بھی آپ نے اسی طرح 4-4:30 بجے رمی کرنی ہے. آپ کا مینا عرفات کے دن پورے ہو گئے. اب مکے اپنے ہوٹل پر آ جائیں. بڑا انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے حج میں. اب آپ کا ایک واجب صرف باقی ہے. جب بھی پاکستان واپس آنا ہے یا مکہ پاک سے مدینے جانا ہے تو طواف رخصت کرنا ہے. یہ واجب طواف ہے جو آپ نے حج کے طواف کے بعد یعنی طواف الزیارہ کے بعد جو بھی آپ طواف کریں گے وہ طواف رخصت کاؤنٹ ہو جائے گا. الحمدللہ آپ کے حج کے ارکان پورے ہو گئے. جو جا رہے ہیں اللہ ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں جا رہے اللہ آج کی تربیت کے صدقے ہم سب کو یہ سفر بھی نصیب فرمائے. تو حج اتنا مشکل سفر نہیں ہے، اس میں گھبرانا نہیں ہے. کچھ لوگ بڑی پینک کریٹ، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بڑا رش ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا. کس کے مہمان ہو؟ اللہ کے. آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے فکر آپ کرتے ہو، وہ کرتا ہے. میزبان فکر کرتا ہے بھائی ہماری، کھلائے گا، پلائے گا، ٹھہرائے گا، خوش کرے گا. جب اللہ کے مہمان ہیں اسی نے انتظام کرنے ہیں. 80 سال کے، 90 سال کے بزرگ آتے ہیں، بوڑھی بزرگ خواتین آتی ہیں، معذور لوگ آتے ہیں، وہ بھی حج کر لیتے ہیں. یار ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو ٹینشن نہیں لینی ہے، بالکل ریلیکس رہنا ہے. آپ نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ حج خود بھی سنت کے مطابق کروں گا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ ساتھ دوں گا، خدمت کروں گا دوسروں کی. پھر دیکھیں انشاءاللہ حج اور کمفرٹیبل ہو جائے گا. اور بہرحال اس طرح یہ حج کے ایام گزارنے ہیں، عبادت میں گزارنے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہاں جانا ہے جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا
کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا, کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو جناب اس سفر کے لیے تو سبحان اللہ ساری زندگی ترستے رہے, تڑپتے رہے. نبی پاک فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی. تو یہ تو نصیب والوں کو سفر ملتا ہے سبحان اللہ. تو اب مدینے کا سفر ہے. اب مدینے کا سفر بڑا ذوق والا, بڑا ارمانوں والا سفر ہے. اب جب اگر آپ بس میں جاتے ہیں تو مکے سے مدینہ ویسے تو 450 کلومیٹر ہے, مگر معلم کی بس میں کبھی کبھی 7-8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ سفر بڑا نرالا ہے. درود پڑھتے پڑھتے, آنسو بہاتے بہاتے اپنے موبائل میں ذرا سلیکٹڈ نعتیں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. سفر مدینہ کی نعتیں ہوں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. اب سارا راستہ آپ نے درود پڑھنا ہے, فضول باتیں نہیں کرنی. اور سچ بتاؤں جب مدینے کی طرف بس جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو بورڈ آتا ہے نا کہ مدینہ 200 کلومیٹر رہ گیا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے مدینہ 150 کلومیٹر رہ گیا ہے, اس وقت جو کیفیت بنتی ہے نا, اللہ اکبر. دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. خدا کی قسم میرے آقا جب مدینے میں تھے نا اس وقت تو گلیاں کیسی مہکتی تھی کہ صحابہ راستے تلاش کر لیتے تھے نبی پاک کی خوشبو سے. مگر سچی بات یہ ہے آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں, بس شرط ایک ہے, ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے, قلب عشق رسول والا ہونا چاہیے, وائرس نہیں ہونا چاہیے. ہاں کووڈ وائرس آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی نا, ذائقہ بھی نہیں آتا تھا. تو آج بھی کچھ لوگوں کو وائرس آتا ہے تو خوشبو نہیں آتی, ورنہ عشق رسول والی ناک ہو, آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھے, مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں آقا گزر کر گئے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. مدینے کی کیا بات ہے. اب جیسے مدینہ قریب آ جائے, ممکن ہو تو بس والوں سے بات کر کے رکوا کر یا آخری اسٹیشن پر وضو کر لیں کہ اب مدینے میں داخلہ ہو تو با وضو ہو, کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جو ہے اپنے ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے گا, پڑھتے بھی رہیے گا کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت تو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے, یہ جا چشم و سر کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اللہ اکبر. اس کلام کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, کمال کی بات. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا جو مدینے کو جا رہا ہے, میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر قدم پر میں اپنی جان قربان کر دوں. کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, کیوں یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے. وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم جانے نو, وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا اب آپ کی سواری مدینے میں داخل ہو چکی ہے.
کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، فضاؤں میں عجب خوشبو ہے۔ شاعر نے سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے کہ مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے گا، یہ کیفیت بنائیے گا کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اب آپ نے درود پڑھتے پڑھتے مدینے کی گلیوں میں داخل ہونا ہے۔ ہاں یہ وہی گلیاں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر کسی صدر، کسی بڑے شخصیت کے گھر کی طرف جائیں تو راستوں میں پولیس کے پہرے ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ ارے یہ محبوب کی گلیاں ہیں، یہ آقا کی گلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے میں جب داخل ہو جائیں جلدی نہ کیجئے گا، اپنے ہوٹل میں سامان رکھ کے وہی بات کہ اگر تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں۔ اب تو آج تو عید کا دن ہے نا، ارے بلکہ جن کے صدقے عید ملی ہے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں۔ آقا کو سفید رنگ پسند ہے، سفید رنگ کا لباس پہنے۔ میرے آقا خوشبو پسند فرمایا کرتے، ہو سکے تو عود یا مشک کی خوشبو لگائیں۔ نبی پاک کو مسواک پسند تھی، مسواک بھی کر لیں، غسل کیجئے۔ اب جناب اللہ کرے کہ اس دن امامہ شریف بھی سنت کے مطابق پہنے، اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں تیار ہو کر نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں تسبیح لیے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے، اور اپنے گناہ بھی یاد کرنے ہیں۔ اپنے دل میں یہ کیفیات لانی ہے کہ میں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں۔ ارے مجھ جیسے نافرمان کو یہاں بلا لیا گیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار اگر یاد آ جائیں تو مزید ذوق میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے گناہ ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خو درگزر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر بھر کی ہے۔ آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، آقا کدھر جائیں، آپ ہی کے تو ہیں۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کریں، جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں۔ آقا کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے۔ بس یہ باتیں ذہن میں لا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ چلیے گا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ آپ کو دور سے مسجد نبوی کی رونق، مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں۔ دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ درود پڑھتے پڑھتے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں پر امید بندھاتے بندھاتے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے خطا کار ہوں، نافرمان بھی ہوں، مگر آقا کے در نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا، اگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا ہے کون، شفاعت کی خیرات مجھے انہی سے تو لینی ہے۔ ارے آقا تو وہ ہیں کہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اور اب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، نگاہیں نیچی رکھیے گا، اور اب اپنے گناہ یاد کرتے ہوئے سبحان اللہ یہ لیجئے وہ گنبد
گنبد خضرا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کو تصویروں میں چوما تھا. خدا کی قسم کائنات میں اس سے حسین عمارت کوئی اور نہیں. یہاں ہر وقت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. اب نبی پاک کی بارگاہ میں اب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے, گنبد خضرا کا دیدار کیجئے اور آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیے. اور اب آگے چلتے چلتے باب السلام کی طرف جانا ہے, کیونکہ اب باب السلام ہی سے داخلہ ملتا ہے سنہری جالیوں پر مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے. باب السلام میں جب داخل ہوں ادب و شوق کے ساتھ دروازے سے پہلے کچھ رک جائیے, گویا دل ہی دل میں آقا سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ حضور آپ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرمائیے. اور اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم مسجد میں داخل کرنا ہے اور اب دعا پڑھنی ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سبحان اللہ, اے اللہ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. سوچو تو صحیح, تصور یہ بنانا کہ رحمت للعالمین کا در ہے, رحمت للعالمین کے قدموں میں جا رہا ہوں. اے اللہ اب مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب نوئی تو سنت الاعتکاف پڑھ لیجئے گا. جب جب مسجد نبوی میں جائیں اعتکاف کی نیت کریں, وہاں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور اب سر جھکائے لرزتے دل کے ساتھ اب آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. اب بعین ہی ہم نبی پاک کے بالکل مواجہ شریف کے سامنے پہنچنے والے ہیں. وہ سنہری جالیاں جن کو فقط تصویروں میں دیکھا ہے, آج آقا کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. جیسے ہی سنہری جالیوں کے قریب پہنچیں گے ایک بڑا سا گول آپ کو نظر آئے گا اور اس کے ساتھ چاندی کی کچھ کیلیں بھی ہیں. تقریباً یہ وہی مقام ہے جہاں نبی پاک چہرہ انور کیے جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر, باادب سر جھکائے ہاتھ باندھے وہاں کھڑے ہو جائیں اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب جس انداز میں آپ کو درود یاد ہیں, جتنے صیغے یاد ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, درود پاک پڑھتے رہیے. اور جب درود پاک کی کثرت کریں اس کے بعد نبی پاک کو اپنا سلام پیش کیجئے کہ حضور مجھ گناہگار کا سلام قبول فرمائیے. آپ کو کئی لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہوگا, جب نبی پاک کے در پر جانا, آقا کی بارگاہ میں جانا, تو مجھ گناہگار کا, ہم گناہگاروں کا سلام بھی ضرور پیش کرنا اور آقا سے کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. سلام پیش کرنا اور پھر نبی پاک سے خاص سوال کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے, کیونکہ نبی پاک نے خود وعدہ فرمایا ہے نا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب آپ نے بار بار عرض کرنا ہے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, حضور بھکاری آیا ہے, شفاعت کی خیرات لینے آیا ہے. عرض کرتے رہیے گا, بار بار مانگیے گا, اور اب اپنے دل میں جو کیفیات ہیں, اپنے دل میں جو باتیں لے کر گئے ہیں, بہت کچھ بتانا
بتانا بھی تو ہے نا آقا کو، بہت کچھ عرض بھی تو کرنا ہے، جو دل میں کیفیات ہیں۔ خدا کی قسم نبی پاک سامنے ہی جلوہ فرما ہے، یہ آپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہاں ہم نبی پاک کو ان گندی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے، مگر آقا ہماری طرف جلوہ فرما ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، پر یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اب آقا کو سب بتانا ہے، آقا سے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے۔ ارے ہم نے تو بھی بہت باتیں دل میں رکھی ہیں، بس پہنچ جائیں پھر آقا کو بتانا ہے کہ آقا کس طرح دنیا والے درد دیتے ہیں۔ زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں۔ بعض اوقات وہاں پر زیادہ دیر آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیں گے، تو اب آپ جو آہستہ دائیں طرف آئیں گے تو اب آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روضے کے آپ سیدھ میں آ جائیں گے۔ اب ان کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، السلام علیکہ یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا مزید دائیں طرف آئیں گے تو حضرت عمر فاروق کا روضہ ہے، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تھوڑا سا مزید بائیں آ کر دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں کو سلام پیش کرے کہ اے نبی پاک کے یاروں آپ کو سلام، آقا کے وزیروں آپ کو سلام۔ عربی کے سلام بھی کتابوں میں لکھے ہیں، اور پھر دونوں سے عرض کیجئے گا کہ آپ کو تو نبی پاک نے ساتھ رکھا ہے، آپ تو آقا کے چہیتے ہیں، ہماری بھی سفارش آقا کی بارگاہ میں کر دیں، ہمارے لیے بھی نبی پاک سے سفارش کر دیں کہ آقا ہمیں سچی غلامی میں قبول کر لیں، ہماری آج کی حاضری بھی قبول ہو جائے، ہمیں شفاعت کی خیرات بھی مل جائے۔ آپ جس طرح نبی پاک کے ساتھ مزار میں ہیں، ایسی سفارش ہماری بھی کر دیں کہ جنت البقیع میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ اب وہاں بھی عرض سلام کرنا ہے، ان کو بھی ہمارا سلام پیش کیجئے گا جو یہاں محفل میں موجود ہیں، ہم سب کا سلام شیخین کریمین کو پیش کیجئے گا، اور پھر باب البقیع سے آپ نے ادب و شوق کے ساتھ باہر آنا ہے۔ مشورہ یہ ہے جتنے دن مدینے میں رہیں، دن میں کئی بار آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں، جب نماز پڑھنے جائیں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ ہم نے گئے انہی کے لیے ہیں، انہی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو گئے ہیں، اور سبحان اللہ ہو سکے تو مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں کہ وہاں مغفرت کے وعدے ہیں، ہر نماز پر بہت ساری نیکیاں ہیں۔ جیسے ہی آپ باب البقیع سے باہر نکلیں گے آپ کو ایک باؤنڈری نظر آئے گی جہاں ایک بہت خوبصورت قبرستان ہے، یہی وہ جنت البقیع کا قبرستان ہے۔ اللہ اکبر، اپنے وطن کے قبرستان دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، جنت البقیع کو دیکھتے ہیں تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 کے قریب صحابہ کرام مدفون ہیں، تو جنت البقیع کے اندر نہ جائیں، باہر سے ہی حاضری دیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب موقع ملے جنت البقیع میں جو صحابہ موجود ہیں، اولیاء اور مسلمان موجود ہیں، ان کو سلام پیش کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد مدینے میں تو جگہ جگہ زیارتیں ہیں، مگر 2 خاص زیارتیں۔ مسجد قباء، سبحان اللہ، اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے قباء میں جا کر 2 رکعت ادا کی اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہو سکے تو روزانہ صبح فجر پڑھنے کے بعد قباء جائیں اور وہاں اشراق چاشت ادا کر لیں۔ رات ہو سکے تو سید الشہداء کی بارگاہ میں، سیدنا حمزہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں جائیں، جنتی پہاڑ بھی وہیں پر ہے اور وہاں شہداء احد ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو ان کو آ کر سلام کرتا ہے یہ قیامت تک سلام کرنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے رہیں گے۔ تو ہمیں وہاں جا کر حاضری دینی ہے۔ تو بہرحال جتنے دن مدینہ پاک میں رہیں، ان مبارک بارگاہوں میں جاتے رہیں، فضول وقت ضائع نہ کریں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں، مدینے کا احترام کریں، ادب کریں، شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ ہم تو قابل ہی نہیں تھے مدینے جانے کے، مدینے پہنچ گئے، بڑی بات ہے۔ جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہوں وہاں مجھ گنہگار کو بلا لیا، تو پھر شکوہ کیسا، شکایت کیسی؟ اور جناب مدینے میں رہیں، با ادب رہیں، اور جب آخری وقت ہو، وہاں سے رخصت کا وقت ہو، تو اب ایسے حاضری دینی ہے۔ کہتے نا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ مدینے سے واپس آ کر کیا زندگی ہے، صحیح کہا کسی نے کہ ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں، ہم کیا مریں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے
کہ مدینہ پاک کی جو آخری حاضری ہے اس میں روتے روتے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، حضور سے پھر اجازت مانگنی ہے کہ حضور واپس تو جا رہا ہوں۔ پہلے تو التجا یہ کرنی ہے کہ حضور تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت خوب لکھتے ہیں نا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے۔ سچ مدینے کے دن بڑے جلدی گزر جاتے ہیں، ساری زندگی یاد آتے ہیں کہ کاش واپس نہ آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلے رضا، سارا تو سامان ہے ہمارا، تو سب کچھ مدینے میں ہے۔ مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اب کی بار جائیں تو آقا بس اپنے قدموں میں ہی رکھ لیں اور ہمارا آخری وقت وہیں گزرے، جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے۔ کیسے مدینہ چھوڑے عاشق رسول؟ بہرحال اب مجبوری ہے، قافلے کی رخصت کا وقت آ گیا ہے، فلائٹ کا ٹائم آ گیا ہے، تو ہو سکے تو روتے روتے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا حضور پھر جلد بلائیے گا۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے نا کہ الوداع تاجدار مدینہ، شہر جانا کی رنگی فضاؤں، اے معطر معطر ہواؤں، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع تاجدار مدینہ۔ سال آئندہ شاہ حرم تو، سال آئندہ شاہ حرم تو، کرنا تار پر یہ کرو تو، مدینے میں رمضان دکھانا تو، مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع تاجدار مدینہ۔ عرض کرنا آسا سے لوٹ کے اب چلے غلام، لیجئے آخری سلام، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح۔ آقا سے عرض کرتے ہوئے ہو سکے تو جس طرح ماں سے بیٹا بچھڑتا ہے، بچہ بچھڑتا ہے، یہ کیفیات ہوں، پھر مڑ مڑ کے دیکھیں کہ شاید پھر آقا بلا لیں، پھر روتے روتے واپس آنا ہے، اور اب دل میں یہ کیفیات رکھنی ہے کہ مجھ گناہگار کو اتنی بڑی مجھ پر مہربانی کی گئی،
اب زندگی ان کی سنت کے مطابق گزاروں گا، اب نبی پاک کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ رسول کی فرما برداری کروں گا۔ علماء سے یہ پوچھا گیا کہ پتہ کیسے چلے کہ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھو حج کر کے آیا ہے اور نیک بن گیا ہے، گناہ چھٹ گئے ہیں، نیکی والے کام شروع کر دیے ہیں، تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا ہے، اور جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا ہے، وہی گناہوں کا سلسلہ، وہی حرام روزی، تو پھر ڈر ہے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ ہم نے بدلنا ہے، حج مقبول کی نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ بندہ بدل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حج مقبول عطا فرمائے، ایسا سفر نصیب فرمائے کہ زندگی بدل جائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، رسول پاک کے پسندیدہ امتی بن جائیں، سچے عاشق رسول بن جائیں، اور اللہ بس بار بار ہمیں حرمین طیبین کا سفر نصیب فرمائے، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، ساری مصیبتیں اور راہ میں جو آزمائشیں ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں، بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، مگر جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بس پکارے جائیں، درود پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اربوں پتی لوگ نہیں جاتے، اور بلاوا آتا ہے تو غریب بھی پہنچ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا بلاوا بھی آئے گا۔ اللہ ہم سب کو تو اپنے تصور میں سفر کیا ہے، اللہ حقیقی سفر بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ ہے پیاری دعوت اسلامی جو ہمیں ہمارے فرائض علوم بھی سکھاتی ہے، مکہ مدینے کی محبت بھی سکھاتی ہے، شریعت کے احکام بھی سکھاتی ہے، تو کیوں نہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ ہم نے کئی بار دیکھا لوگ مدنی قافلوں میں گئے اور وہاں جا کے مدینے کی دعا کی، اس کی برکت سے انہیں سفر حرمین نصیب ہو گیا۔ تو مدنی قافلوں میں جایا کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلا